السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. ان الحمد للہ نحمده ونستعینه ونستغفره ونعوذ باللہ من شرور انفسنا وسیئات اعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له واشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له واشهد ان محمدا عبده ورسوله. اما بعد فان خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. وقال عز من قائل وإذا قيل لهم تعالوا إلى ما أنزل الله وإلى الرسول قالوا حسبنا ما وجدنا عليه آباءنا أولو كان آباؤهم لا يعلمون شيئا ولا يهتدون. وقال النبي صلى الله عليه وسلم هلك المتنطعون. رواه الإمام مسلم إلى آخر ما قال الله سبحانه وتعالى وما قاله النبي صلى الله عليه وسلم. مسجد اہل حدیث الفرقان داون گیرے کے قابل احترام ذمہ داران، اس عظیم الشان جامع مسجد کے فاضل امام و خطیب، مجلس میں تشریف فرما معزز خطباء، علماء کرام، قابل احترام بزرگوں، نوجوان دوستوں، قابل احترام ماں اور بہنوں، عزیز بچوں، یہ میرے لیے شرف کی بات ہے، سعادت کی بات ہے کہ اللہ تعالیٰ نے آپ سے ایک بار پھر ملاقات کی توفیق عطا فرمائی، اور وہ بھی اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنے دین کی دعوت کے سلسلے میں آپس میں ایک دوسرے کو خیر کی وصیت کرنے کے لیے، ایک دوسرے کو بھلائی کی نصیحت کرنے کے لیے اپنے گھروں میں سے ایک گھر میں اکٹھا ہو کر یہاں ملاقات کی توفیق عطا فرمائی. اللہ سے دعا ہے کہ اللہ تبارک و تعالی ہماری اس ملاقات کو خیر کی ملاقات بنائے، بابرکت بنائے، مفید بنائے، نفع بخش بنائے. اللہ تبارک و تعالی اس مجلس میں جو باتیں اللہ کی کتاب کی روشنی میں ہوں، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت کی روشنی میں ہوں، امت کے سلف صحابہ کرام تابعین اور ان کی سیرت کی روشنی میں ہو، اہل الحدیث کے منہج کے مطابق ہو، ان باتوں پر اللہ عز و جل ہم سبوں کو غور کرنے کی، عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے. کہیں کوئی بات غلطی کی ہو جائے، خلل کی ہو جائے تو وہ شیطان کی طرف سے ہو، میری طرف سے اللہ تبارک و تعالی مجھے معاف فرمائے، اور اللہ تبارک و تعالی ہم سبوں کو خیر کی اتباع کرنے کی توفیق عطا فرمائے. آمین رب العالمین. آج کے اس اجتماع میں جو ماہانہ اجتماع بہت پابندی کے ساتھ ذمہ داران کرتے ہیں، اور آپ الحمدللہ اس اجتماع کے مبارک سلسلے سے فائدہ اٹھاتے ہیں. اس اجتماع میں جو عنوان منتخب کیا گیا ہے اور اسے طے کیا گیا ہے، اس پر گفتگو ہوگی انشاءاللہ تبارک و تعالیٰ. وہ آپ نے دیکھا ہے، رسم و رواج اور اسلام. اسلام کا موقف، اسٹینڈ رسم و رواج کے سلسلے میں کیا ہے. ہم لوگ بہت ساری باتیں اللہ تبارک و تعالیٰ پر ایمان اور دیگر ایمانیات، عبادات، معاملات، منہج یعنی سنت رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا راستہ، صحابہ کرام رضوان اللہ تعالیٰ علیہ مجمعین، اور اسی طرح سے ان کے بعد حضرات تابعین اور تبع تابعین اور ان کے نقش قدم پر چلنے والے بعد کے لوگ، یہاں تک آج تک اور قیامت تک جو لوگ بھی اس راستے پر چلیں گے، ان کی راہ پر چلنے کے حوالے سے بہت ساری باتیں سنتے رہتے ہیں. لیکن ہماری اور آپ کی زندگیوں میں بعض چیزیں ایسی ہیں جس کے بارے میں ہم کم سوچتے ہیں یا نہیں سوچتے ہیں کہ اس کا بھی دینی حکم پتہ لگانے کی ضرورت ہے. بہت ساری چیزیں ایسی ہیں جو رواج کے طور پر ہمارے بیچ میں ہیں، ایک رسم کے طور پر چل رہی ہیں، عادت کے طور پر چل رہی ہیں، دیکھا دیکھی چل رہی ہیں، برسوں سے، عرصے دراز سے خاندان میں، قبیلے میں، قوم میں، برادری میں، باپ دادوں کے زمانے سے، پرکھوں کے زمانے سے وہ چلتا چلا آ رہا ہے. اسی لیے اب تک بھی چل رہا ہے اور آج بھی چل رہا ہے. ہم کم ہی سوچتے ہیں کہ اس پر بھی غور کرنا چاہیے کہ کیا اس میں بھی کچھ حلال حرام کا مسئلہ ہے، اس میں بھی کچھ جائز ناجائز کا مسئلہ ہے، اس میں بھی کوئی اجر و ثواب یا گناہ و عذاب کا مسئلہ ہے یا نہیں ہے. ہمیں غور کرنے کی ضرورت ہے. میرے بھائیوں، یہ ہماری اور آپ کی جو زندگی ہے، اس زندگی کا جو ایک رہن سہن ہے، ایک روٹین ہے، اس روٹین کے اندر اور اس سلسلے زندگی کے تعامل میں
زندگی کے معاملات میں بہت ساری چیزیں ایسی ہیں جو رسم کے طور پر منائی جاتی ہیں، عادت کے طور پر، تقلید کے طور پر، ایک طور طریقے کے طور پر، رہن سہن کے طور پر برسوں سے ہم کرتے ہیں، سنتے ہیں اور ہمارے یہاں چلتا ہے. کبھی کوئی اس پر کوئی نکیر نہیں کرتا، کوئی اس کی برائی نہیں کرتا، اس سے آگاہ نہیں کرتا، یا اگر کوئی کبھی کرتا بھی ہے تو ہم اس کو یہ کہہ کر کے رد کر دیتے ہیں کہ اس کا کوئی تعلق دین سے نہیں ہے، تو رسم و رواج کی چیز ہے، اس کا کیا تعلق ہے دین سے، آپ کیوں اس میں اس رسم و رواج والی چیز میں حلال و حرام کا فتویٰ کیوں دیتے ہیں، حلال و حرام کی بات کیوں کرتے ہیں. اس طرح کی باتیں کہہ کر کے آدمی تسلی کر لیتا ہے کہ اس میں کوئی بہت بڑا گناہ کا مسئلہ یا ایمان کے چلے جانے کا مسئلہ یا مثال کے طور پر اجر و ثواب کے چلے جانے کا مسئلہ یا سلف امت کے راستے سے ہٹ جانے کا کوئی مسئلہ نہیں. اس طرح کے معاملات ہماری اور آپ کی زندگی کے اندر پائے جاتے ہیں. تو ہماری اصلاح ہو، ہمارے گھر کی اصلاح ہو، ہمارے خاندان کی اصلاح ہو، ہمارے قبیلے کی اصلاح ہو، ہماری قوم کی اصلاح ہو، ہمارے داد و پرکھوں سے جو معاملات ریت روایت کے، طور طریقے کے، عادات و اطوار کے، رسم و رواج کے چلے آ رہے ہیں، اس میں جو چیزیں خلل کی ہوں، گناہ کی ہوں، منکر کی قبیل سے ہوں، اس کی اصلاح ہو جائے. اس چاہت کے لیے، اس کوشش کے لیے اس عنوان کا انتخاب کر لیا گیا ہے. میرے بھائیوں، اس سے کوئی انکار نہیں کر سکتا کہ سماج میں، سوسائٹی میں، گھر میں، خاندان میں، برادری میں بہت ساری رسمیں پائی جاتی ہیں، بہت ساری رواج چلتے ہیں، پھیلے ہوئے ہیں، مشہور ہیں، معروف ہیں. کوئی پوچھے کہ بھائی یہ سب کیا ہے تو کہتے ہیں کہ زمانے سے ایک رسم چل رہی ہے، زمانے سے ایک رواج چلتا چلا آ رہا ہے، اس میں تو کوئی نیا مسئلہ نہیں ہے، پرانی بات ہے. ہمارے باپ دادا کرتے تھے، ہمارے پرکھے کرتے تھے، باپ بھی، ابا بھی ہمارے کرتے تھے، اماں بھی ہماری کرتی تھی، نانی بھی ہماری کرتی تھی، نانا بھی کرتے تھے، دادی دادا وغیرہ. اس طرح سے بہت ساری رسمیں چلتی چلی آ رہی ہیں. لیکن میرے بھائیوں، یاد رکھیں کہ ہم جس دین کے ماننے والے ہیں وہ دین بہت جامع ہے، اور جب وہ آیا تھا تو صرف اور صرف کفر نہیں تھا، صرف اور صرف شرک نہیں تھا، صرف اور صرف بدعقیدگیاں نہیں تھی، صرف اور صرف منہج کتاب و سنت کی خلاف ورزیاں نہیں تھی، صرف اور صرف حضرت ابراہیم خلیل اللہ علیہ السلام اور ان کے بیٹے حضرت اسماعیل ذبیح اللہ علیہ السلام کے دین اور سے ان کے طریقے سے بغاوت ہی نہیں تھی، بلکہ بہت سارے رسم و رواج بھی چل رہے تھے. اسلام نے شرک کو مٹایا، اس کی جگہ توحید کی دعوت دی. اسلام نے بدعات کو مٹایا، اس کی جگہ سنت کی دعوت دی. اسلام نے حرام کو مٹایا، اس کی جگہ حلال کی دعوت دی. وہی اللہ کے نبی محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ذریعے سے، قرآن کریم کے ذریعے سے اللہ تبارک و تعالیٰ نے بہت سارے رسم و رواج اہل جاہلیت کے یہاں پائے جاتے تھے، مکے والوں کے یہاں پائے جاتے تھے، قریش کے لوگوں کے یہاں پائے جاتے تھے، اہل ہاشم کے یہاں پائے جاتے تھے، ایسے ہی عرب کے خطے میں پائے جاتے تھے. ان رسموں کو بھی اسلام نے توڑا، ان رواجوں پر بھی قدغن لگایا اسلام نے، اور پورے طور پر اس کا خاتمہ کیا. کیونکہ اسلام ایک دم شفاف رہے، کسی بھی طرح کی خلط ملط نہ رہے، کسی بھی طرح کی آمیزش نہ رہے، کسی بھی طرح کا داغ دھبا بھی اسلام پر کوئی لگانے کی جرات نہ کر سکے. کیونکہ یہ دین اسلام ہے، اس کی راتیں بھی دن کی طرح سے روشن ہیں، اس کی راتیں ویسی ہی ہیں جیسے اس کا دن ہے. دن اور رات میں کوئی فرق نہیں ہے. لیلھا ونہارھا سواء، لیلھا کنہارھا لا یزیغ عنھا بعد الا ھالک. تو سب ایک جیسا روشن ہے، آدمی رات دیکھے دن دیکھے کوئی فرق نہیں پڑتا. تو شفاف دین آیا تھا، اور اسی لیے یہ بات بھی ہمیں اسی موقع پر جان لینی چاہیے میرے بھائیوں کہ جب تک کوئی جاہلیت نہیں جانے گا تب تک اسلام بھی نہیں جانے گا. اسلام کو صحیح معنوں میں سمجھنے کے لیے ہمیں جاہلیت کو بھی جاننا ضروری ہے، تاکہ پتہ چلے اسلام آیا تھا تو اس وقت دنیا کے حالات کیسے تھے، اسلام آیا تھا تو عرب کا خطہ کس طرح کے حالات سے گزر رہا تھا. ایمان، عقیدہ، عمل، کردار، رسم رواج، ریت روایت، عادات، تقلید، اطوار، ساری چیزیں جاہلیت کی روش کیا تھی اس کو صحیح طور پر جانیں گے تو اسلام کے پیغام کی اصلیت کو سمجھیں گے، اسلام کے پیغام کی سچائی کو سمجھیں گے کہ اسلام کن حالات میں آیا، کیا مٹانے کے لیے آیا، کیا ختم کرنے کے لیے آیا، کیا تھا جس کے توڑنے کے لیے اسلام آیا تھا. اس لیے ضروری ہے میرے بھائیوں، میرے بزرگوں، اسی لیے قرآن کریم کی آپ آیتوں کو پڑھیں گے، بات بہت لمبی بھی ہے اور بہت لمبا چوڑا مضمون بھی ہے. میں ہو سکتا ہے 2 4 6 8 رسم و رواج بطور مثال
اپنے سماج کے حوالے سے پیش کروں گا۔ ویسے میں رسم و رواج کا چونکہ عنوان ہے رسم و رواج اور اسلام کا موقف، اس لیے میں عرب کے اس خطے کے بھی کچھ رسم و رواج کا تذکرہ کروں گا، قرآن آیات کے حوالے بھی، سنت رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے حوالے بھی آپ کے سامنے پیش کروں گا، تاکہ یہ بات سمجھ میں آ جائے کہ آج اگر کوئی اللہ کا بندہ کھڑا ہوا ہے اور اپنے سماج اور معاشرے میں جو پھیلے ہوئے رسم و رواج ہیں اسے ختم کرنے کی باتیں کر رہا ہے، اسے توڑنے کی باتیں کر رہا ہے، اس سے باز آ جاؤ اس کی دعوت دے رہا ہے، تو یہ کوئی آج کھڑے ہو کر کے بولنے والا نہیں بول رہا ہے، بلکہ اس سے پہلے بھی جب قرآن اترا، جب نبی محترم صلی اللہ علیہ وسلم تاج نبوت و رسالت دے کر کے دنیا میں آئے اور دنیا کے سامنے اللہ تبارک و تعالیٰ کا پیغام پہنچانا شروع کیا، اس وقت بھی بہت سارے رسم و رواج تھے جن کو ختم کیا قرآن کریم نے، جن کو ختم کیا محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے۔ تو یہ بھی دین ہے کہ جیسے عقائد کی اصلاح کی جائے، ایسے ہی عبادات کی اصلاح کی جائے، ایسے ہی صحیح راستے کی رہنمائی اور نشاندہی کی جائے، ایسے ہی رسم و رواج کا بھی خاتمہ کر کے اسلام کو صاف شفاف کر دیا جائے۔ مسلمانوں کے یہاں جو دین رہے وہ بالکل روشن ستھرا اسلام رہے، یہ بھی اسی دین کا حصہ ہے۔ اس لیے وہ مثالیں بھی بطور مثال صرف میں گنواؤں گا چند باتیں کہ یہ دیکھو، یہ بھی زمانے جاہلیت کے اندر، عربوں کے اندر قرآن اترنے کے وقت عرب کے لوگوں میں یہ رسم پائی جاتی تھی، یہ رواج پایا جاتا تھا، یہ عادت پائی جاتی تھی، یہ طور طریقہ وطیرہ پایا جاتا تھا، باپ دادوں کے زمانے سے چلتا تھا۔ اسلام نے ان کو بھی کئی انداز سے تبدیل کیا۔ آئے گی بات انشاءاللہ تبارک و تعالیٰ کہ جو رسم و رواج چل رہے تھے اور آج وہ جو رسم و رواج چل رہے ہیں ان کے بارے میں اسلام کا موقف صحیح طور پر سمجھنا ضروری ہے۔ میرے بھائیوں، اسلام نے کچھ رسموں کو جو چلنے کے لائق تھے اور بھلائیوں کا پہلو غالب تھا، اسلام نے ان رسموں کو چلنے دیا۔ بعض رسمیں ایسی تھیں جس میں تھوڑا فساد تھا، تھوڑا بگاڑ تھا، تو اسلام نے تھوڑی سی تبدیلی کر کے اسے کاٹ چھانٹ کر کے سنوار کر کے کہا اس پر بھی عمل کر سکتے ہو۔ اور رسم و رواج کی ایک شکل وہ تھی جو سراسر منکر تھی، سراسر حرام تھی، سراسر ناجائز تھی، سراسر بغاوت تھی، سراسر اللہ تبارک و تعالیٰ کی ناراضگی تھی، سراسر دین اسلام سے اعراض تھا، سراسر نبی کریم محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے لائے ہوئے پیغام کے خلاف تھی۔ اس لیے اسلام نے اسے پورے طور پر کاٹ کر کے رکھ دیا، اس کی جڑوں کو کٹ کر دیا اور کہا اس کی کوئی گنجائش بھی اسلام کے اندر نہیں ہے، کیونکہ اسلام کا مزاج، اس کی طبیعت اور طبیعت کی نفاست اس طرح کے رسم و رواج کو برداشت نہیں کر سکتی۔ یہ دین اسلام ہے جو اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہمیں اور آپ کو عطا فرمایا ہے۔ تو بہرحال اس کی تفصیلات میں انشاءاللہ تبارک و تعالیٰ سرسری طور پر آپ کے سامنے ذکر کروں گا۔ میرے بھائیوں، میرے بزرگوں، آئیے اب براہ راست موضوع میں داخل ہوتے ہیں۔ یہ چھوٹی سی تمہید کے بعد یہ اس لیے آپ کے سامنے ذکر کر دی گئی تمہید کے طور پر یہ باتیں، تاکہ آپ یہ سمجھیں کہ یہ بات کہاں سے چلی آئی اور رسم و رواج کی بات بیان کرنے کی کیا ضرورت پڑ گئی۔ اس سلسلے میں ایک چھوٹی سی بات اور بھی میں آپ کے گوش گزار کرنا چاہتا ہوں، وہ یہ ہے کہ آپ نے یہ سمجھا کہ اسلام نے عقیدے کی اصلاح کیا، شرک کا، کفر کا، نفاق کا خاتمہ کیا، بدعت کا خاتمہ کیا، حرام کا خاتمہ کیا، اس لیے رسم و رواج کی بھی اصلاح ہونی چاہیے۔ ایک بات یاد رکھیں کہ انہی رسم و رواج کے اندر بعض ایسی رسمیں بھی ہیں جو انسان کے عقیدے کو تباہ کرنے والی رسمیں ہیں۔ بعض ایسے رواج ہمارے یہاں پائے جاتے ہیں جو ہمارے عقیدے کو، ہمارے ایمان کو ملیا میٹ کر رہے ہیں۔ بعض ایسی رسمیں بھی چل رہی ہیں جو ہماری عبادت کو ضائع کر رہی ہیں، جو ہمیں گناہوں میں مبتلا کر رہی ہیں، جو ہمیں اجر و ثواب سے محروم کر رہی ہیں۔ بعض ایسی رسمیں ہیں جن کا تعلق حرام سے ہے، بعض ایسی رسمیں ہیں، بعض ایسے رواج بھی ہیں جو بری چیزیں ہیں، اچھی چیزیں نہیں ہیں، جو اخلاق کے خلاف ہیں، جو صحیح تہذیب اور کلچر کے خلاف ہیں۔ ایسی باتیں بھی کئی ایک رسموں میں پائی جاتی ہیں۔ تو اس لیے رسم و رواج کی اصلاح کرنا بھی حقیقت میں عقیدے کی اصلاح کرنا ہے، عبادات کی اصلاح کرنا ہے، معاملات کی اصلاح کرنا ہے، اچھے اخلاق پیدا کرنا ہے، گندگیوں سے، غلط اقدار سے ایک مسلمان کو اور مسلم سماج کو پاک کرنا ہے۔ یہ بہت لازم ملزوم چیز ہے۔ اس کا تذکرہ انشاءاللہ تبارک و تعالیٰ آپ کے سامنے آئے گا۔ میں نے چند آیتیں، چند حدیثیں اس حوالے سے آپ کے سامنے مناسب سمجھا کہ پیش کر دوں تاکہ یہ بات مبرہن ہو جائے کہ رسم و رواج کی تردید کرنا بھی دین ہے۔ ایک آیت کریمہ اللہ تبارک و تعالیٰ قرآن کریم اندر فرماتا ہے افحکم الجاہلیت یبغون ومن احسن من اللہ حکما لقوم یؤمنون۔ اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتا ہے افحکم الجاہلیت یبغون، کیا یہ لوگ جاہلیت کا فیصلہ چاہتے ہیں؟
کیا یہ لوگ جاہلیت کا حکم چاہتے ہیں؟ کیا یہ لوگ جاہلیت کی روش چاہتے ہیں؟ کیا یہ لوگ جاہلیت کا رہن سہن چاہتے ہیں؟ جیسے فیصلہ ہوتا تھا، جیسے نظام چلتا تھا، جیسے باتیں ہوتی تھیں، کیا ویسے ہی فیصلہ آج بھی یہ چاہتے ہیں؟ وَمَنْ أَحْسَنُ مِنَ اللَّهِ حُكْمًا، اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتا ہے اللہ تبارک و تعالیٰ سے اچھا فیصلہ کرنے والا کوئی نہیں ہو سکتا ہے۔ تو یہ فیصلہ اللہ تبارک و تعالیٰ کا سب سے اچھا فیصلہ ہے، اللہ کے دین کا فیصلہ، عقائد میں، ایمانیات میں، عبادات میں، معاملات میں، اخلاق میں، سیاست، کردار، ہر پہلو پر اللہ کا فیصلہ سب سے اچھا فیصلہ ہے۔ اللہ کا فیصلہ سب سے زیادہ خوبصورت اور حسین فیصلہ ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کا فیصلہ سب سے زیادہ سوٹیبل ہے، سب سے زیادہ انسب اور مناسب ہے اسلامی سماج کے لیے، مسلمان کے لیے، ہمارے تہذیب اور کلچر کے لیے، ہماری شناخت کے لیے، ہمارے امتیاز کے لیے، ہماری پہچان کے لیے، کیونکہ اسلام میرے بھائیوں ہماری زندگیوں میں ڈھالا ہو جانا چاہیے، ڈھالا رہنا چاہیے۔ ہم چلے تو اسلام چلتا ہوا دکھائی دے، ہمارے عمل سے، ہمارے کردار سے، ہماری زبان سے، ہمارے رہن سہن سے، ہماری ریت روایت سے کہیں بھی اسلام کی خلاف ورزی دکھائی نہ دے۔ ہم چلے تو اسلام دکھائی دے، مسلمان کو دیکھ کر کے اسلام قبول کرے انسان۔ میرے بھائیوں مسلمان وہ ہے جسے دیکھ کر کے اللہ کی یاد آ جائے، اللہ کی یاد آ جائے۔ میرے بھائیوں ایسا مسلمان ہونا چاہیے۔ اس لیے یہ پورے طور پر خالص ایمانی مسئلہ ہے، عقدی مسئلہ ہے، عملی مسئلہ ہے، اخلاقی مسئلہ ہے، کردار کا مسئلہ ہے، تہذیب اور تمدن کا مسئلہ ہے، اسلامی شعار کا مسئلہ ہے، اسلام اور مسلمانوں کے امتیاز کا مسئلہ ہے۔ اس لیے ہمیں اس کی بڑی اہمیت کے ساتھ میرے بھائیوں اس کی فکر کرنے کی ضرورت ہے کہ ہمارے یہاں کون سی رسمیں پائی جاتی ہیں، ان رسموں کا کیا حکم ہے، ہمارے یہاں کون سی رسمیں پائی جاتی ہیں، کون سے رواج پائے جاتے ہیں، اسلام کا اس سلسلے میں کیا فیصلہ ہو سکتا ہے، کیا یہ رسمیں اسلام کے مزاج کے موافق ہیں یا مخالف ہیں، اسے چلنے دیا جا سکتا ہے یا اسے چھوڑ دینا ضروری ہے، اسے بائیکاٹ کر دینا ضروری ہے۔ یہ ہماری اور آپ کی ذمہ داری ہے۔ میرے بھائیو اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن کریم کے اندر ارشاد فرمایا، اللہ فرماتا ہے وَإِذَا قِيلَ لَهُمْ تَعَالَوْا إِلَى مَا أَنزَلَ اللَّهُ وَإِلَى الرَّسُولِ، اللہ تبارک و تعالیٰ قرآن کریم کے اندر ارشاد فرماتا ہے جب مشرکین مکہ سے کہا جاتا ہے، اہل جاہلیت سے کہا جاتا ہے، کفار سے کہا جاتا ہے، قریش کے لوگوں سے کہا جاتا ہے جو باپ دادوں کے طریقوں پر چلتے ہیں، جو اپنے باپ دادوں کے طریقوں کی پیروی کرتے ہیں، اسی کو پکڑ کر کے بیٹھے ہوئے ہیں، اسی پر قائم و دائم ہے، چھوڑنا گوارا نہیں کرتے۔ وَإِذَا قِيلَ لَهُمْ، جب ان سے کہا جاتا ہے تَعَالَوْا إِلَى مَا أَنزَلَ اللَّهُ، آؤ اللہ تبارک و تعالیٰ کی نازل کردہ کتاب کی طرف، آؤ اللہ تبارک و تعالیٰ کی نازل کردہ شریعت کی طرف، وَإِلَى الرَّسُولِ، اور رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آؤ اللہ کی نازل کردہ کتاب کی طرف، آؤ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف۔ تو کیا کہتے ہیں؟ قالو، جواب میں کیا کہتے ہیں؟ حسبنا ما وجدنا علیہ آباءنا، ہمارے لیے وہی کافی ہے، وہی ریت روایت کافی ہے، وہی طور طریقہ کافی ہے، وہی رسم و رواج کافی ہے، ما وجدنا علیہ آباءنا، جس طریقے پر ہم نے اپنے باپ دادوں کو پایا ہے۔ یعنی تم کتنا بھی قرآن کی طرف بلاؤ، تم کتنا بھی نبی کی طرف بلاؤ، لیکن ہم نے اپنے باپ دادوں کو جس طریقے پر چلتے ہوئے پایا ہے، جس ایمان پر، جس عقیدے پر، جس طور طریقے پر، جس اخلاق پر، جس رسم پر، جس رواج پر، جس پر بھی اپنے باپ دادوں کو ہم نے پایا ہے، ہمارے لیے وہی باپ دادا کا طریقہ کافی ہے۔ ہمیں اس کے علاوہ کسی اللہ کی کتاب کی ضرورت نہیں ہے، ہمیں کسی رسول کے پیغام کی ضرورت نہیں ہے۔ یہ کس نے جواب دیا تھا؟ یہ مشرکین مکہ کا طریقہ تھا۔ تو اگر ہم باپ دادوں کی ریت روایت پر چلتے ہیں تو ایک گناہ مشابہت تو ہو جائے گی، گرچہ ہم کافر نہیں، الحمدللہ ایمان والے ہیں، لیکن یہ باپ دادوں کے حوالے، پرکھوں کے حوالے برسوں سے، عرصے سے یہ چلتا آ رہا ہے۔ اب کیسے اس کو توڑیں، کیسے اس کی خلاف ورزی کریں؟ پورا کنبہ ناراض ہو جائے گا، پورا قبیلہ ناراض ہو جائے گا، گھر والے ناراض ہو جائیں گے، اماں ناراض ہو جائیں گی، ابا ناراض، کیسے اس کی مخالفت کریں؟ اگر ہم اس طرح کی بات کرتے ہیں تو اس کا مطلب یہ ہے کہ اس معاملے میں اتنی مشابہت پائی جاتی ہے جو اہل جاہلیت باپ دادوں کا حوالہ دیا کرتے تھے کہ ہمارے لیے باپ دادا کا طریقہ کافی ہے۔ اچھا اللہ تبارک و تعالیٰ نے کیا فرمایا؟ اولو کان آباؤہم لا یعلمون شیئا ولا یہتدون، یہ بات یہ لوگ کہتے ہیں کہ ہمارے لیے باپ دادا کا طریقہ کافی ہے، ہمیں اور کچھ نہیں چاہیے۔ کیا یہ بات کہتے ہیں یہ لوگ اس کے باوجود کہ ان کے باپ دادا جاہل رہے ہوں اور ہدایت سے بھی دور رہے ہوں، تب بھی یہ لوگ اپنے باپ دادوں کا حوالہ دیں گے؟
باپ دادوں کا حوالہ کیوں دیتے ہیں؟ ان کے باپ دادا تو جاہل تھے، ان کے باپ دادا کے پاس علم نہیں تھا حلال و حرام کا، جائز و ناجائز کا، رسم و رواج کا، کچھ علم تھا نہیں ان کے پاس، اور یہ ہدایت کے راستے پر بھی نہیں تھے۔ کیا اس کے باوجود بھی یہ باپ دادوں کا حوالہ دیں گے؟ یعنی یہ جواب ہے رب ذوالجلال کا کہ اگر وہ علم کی روشنی میں باپ دادا چلتے، ہدایت کے راستے پر چلتے، تب تو باپ دادوں کا حوالہ ٹھیک تھا، لیکن باپ دادا جاہل ہیں، باپ دادا ہدایت سے دور ہیں، تب بھی باپ دادوں کا حوالہ دیتے ہیں۔ اور یہی وجہ ہے کہ ہمارے بھی رسم و رواج میں نہ کوئی علم ہوتا ہے، نہ کوئی علم کی دلیل ہوتی ہے، نہ کوئی ہدایت کا حوالہ ہوتا ہے، بس پرکھوں سے چلا آ رہا ہے، باپ دادوں سے چلا آ رہا ہے، قوم کی روایت ہے، برادری کی روایت ہے، کنبے کی روایت، اس طرح کے حوالے دے کر کے ہم گزر جاتے ہیں۔ میرے بھائیو، یہ طریقہ بڑا خطرناک ہے۔ اس سے اتنا پتہ چلا نا کہ رسم و رواج کی باتیں کرنا یہ اچھی بات نہیں ہے، باپ دادوں سے جو چلتا ہوا آ رہا ہے اسے فالو کرنا یہ طریقہ مناسب نہیں ہے۔ ہمیں پابندی کرنی ہے اس دین کی جو دین جامع معنی کامل اترا ہے، کچھ چھوٹا نہیں ہے اس دین اسلام کے اندر، فل فائنل کمپلیٹ ہے، نہ بڑھایا جا سکتا ہے نہ گھٹایا جا سکتا ہے۔ اس لیے اس دین پر ہمیں عمل کرنے کی ضرورت ہے۔ میرے بھائیو، ایسے ہی اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتا ہے یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ حق تقاتہ ولا تموتن الا وانتم مسلمون، اے ایمان والو اللہ تبارک و تعالیٰ کا تقوی اختیار کرو جیسے اس سے تقوی اختیار کرنا چاہیے، اللہ سے ڈرو جیسے اللہ سے ڈرنے کا حق ہے، اللہ سے کما حقہ تقوی اختیار کرو، ولا تموتن الا وانتم مسلمون، اور اسی پر چلتے رہنا، مرتے دم تک چلتے رہنا، مرتے دم تک تم اللہ تبارک و تعالیٰ کے سامنے جھکے رہنا، اس کے فرمان کے سامنے جھکے رہنا، اس کے حکم کے تابع رہنا، اس کی خلاف ورزی نہ کرنا، اپنے آپ کو، اپنے جذبات کو، اپنے حوالوں کو، اپنی ریت روایت کو، اپنے رسم و رواج کو، سب کو اللہ تبارک و تعالیٰ کے حکم کے تابع کرنا، اسی حال میں رہنا، اسی حال میں تمہاری موت آنی چاہیے۔ مسلمون کا مطلب یہ اسلام کلمہ پڑھنے والا مسلمان نہیں، یعنی تابع ہو کر کے تمہاری زندگی، تابع رہو گے اپنی بھاوناؤں کو، اپنے جذبات کو، اپنی تمناؤں کو، سب کو اللہ تبارک و تعالیٰ کے حکم کے تابع۔ اب آئے گی بات انشاءاللہ تبارک و تعالیٰ کہ رسم و رواج کے مسئلے میں زیادہ بڑی رکاوٹ کیا ہوتی ہے؟ جذبات۔ برسوں سے یہ کام کیا جا رہا ہے، اب کیسا بیتے گا، اب کیسا گزرے گا، اسے نہ کیا جائے تو کتنا سونا سونا لگے گا، اسے نہ کیا جائے تو فلاں کیا بولے گا، اسے نہ کیا جائے تو لوگ کتنا تانا دیں گے۔ فلا تموتن الا وانتم مسلمون۔ اچھا، بہرحال حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان فرماتے ہیں، اس آیت کریمہ کی تفسیر میں امام طبری اور دیگر مفسرین نے اپنی کتابوں میں روایت نقل فرمائی ہے حسن سند کے ساتھ، فرماتے ہیں اللہ کے نبی، اللہ کے حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ، اللہ نے کیا فرمایا؟ حق تقاتہ، اے ایمان والو اللہ کا تقوی اختیار کرو جیسے اللہ کا تقوی اختیار کرنا چاہے، کما حقہ، جیسے ہونا چاہیے تقوی ویسے متقی بن جاؤ۔ تو کما حقہ متقی کب بنے گا انسان؟ اسی نقطے کو سمجھ لو، اس کا مطلب یہ ہے، اس کا مطلب کیا؟ مطلب یہ پیغام دینا ہے کہ کما حقہ متقی بن کر کے زندگی گزارنا ہے تو ہمیں کیسے زندگی گزارنی پڑے گی؟ سچا پکا مسلمان بن کر کے زندگی گزارنا ہے تو ہمیں کیسے زندگی گزارنی پڑے گی؟ ایسے گزارنی پڑے گی کہ اتنی سی نافرمانی بھی رب ذوالجلال کی نہیں ہونی چاہیے، رسم و رواج میں بھی اللہ کی مخالفت نہیں ہونی چاہیے، عادات و اطوار میں بھی دین اسلام کی مخالفت نہیں ہونی چاہیے۔ ابن مسعود فرماتے ہیں حق تقاتہ، ویسے تقوی جیسے اللہ تبارک و تعالیٰ کا تقوی ہونا چاہیے۔ اس کا معنی کیا ہے؟ کہتے ہیں اللہ تبارک و تعالیٰ کی تقوی میں 3 چیزیں پائی جانی چاہیے۔ بندہ اپنے اندر 3 خوبیاں پیدا کر لے تب جا کر کے کما حقہ متقی بنے گا، جیسے متقی ہونا چاہیے ویسے متقی بنے گا۔ نمبر 1 ان یطاع فلا یعصى، نمبر 1 پہلی چیز کیا ہے؟ اللہ تبارک و تعالیٰ کی اطاعت کی جائے، اس کی کبھی بھی نافرمانی نہ کی جائے۔ ان یطاع فلا یعصى، اللہ کی اطاعت کی جائے، اس کی نافرمانی نہ کی جائے۔ وان یشکر فلا یکفر، اور اللہ تبارک و تعالیٰ کا شکریہ ادا کی جائے، کبھی اس کی ناشکری نہ کی جائے۔ وان یذکر فلا ینسى، اللہ تبارک و تعالیٰ کو ہمیشہ یاد رکھا جائے، کبھی اسے بھلایا نہ جائے۔ 3 باتیں یاد رکھنا، یہ 3 باتیں پائی جائیں گی تو کما حقہ تقویٰ ہوگا، کما حقہ تقویٰ ہوگا۔ پہلی بات ابن مسعود نے کیا فرمائی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے؟ ان یطاع فلا یعصى، اللہ تبارک و تعالیٰ کی اطاعت کی جائے، اطاعت کی جائے، اطاعت کی جائے، اس کی نافرمانی نہ کی جائے، اس کی نافرمانی سے بالکل اپنے آپ کو دور رکھا جائے۔ اطاعت اطاعت اطاعت،
समोतात होनी चाहिए, ऐसियान मार मेरे भाइयों मासियत नाफरमानी बिल्कुल नहीं होनी चाहिए। समिअना व अताअना, समिअना व असैना नहीं। यहूदियों का शेवा था जो कहते थे हमने सुन तो लिया बात को लेकिन मानेंगे नहीं, इताअत नहीं करेंगे। इसलिए ये सही मानों में तकवा। तो सच्चे पक्के मुसलमान, सच्चा पक्का मुसलमान कमा हक़्क़हु मुत्तकी कौन होता है? जो ईमान के एतबार से, अमल के एतबार से, मनहज और रास्ते के एतबार से, अखलाक और किरदार के एतबार, हर एतबार से आला मुकाम पर चलने वाला आदमी हो। अगर अल्लाह तबारक व तआला ने हमें और आपको अहले हदीस होने का शरफ अता फरमाया है, तौहीद हमारी खालिस है, सुन्नत की इत्तिबा खालिस है, मनहज सहाबे किराम का है, और हम अखलाक और किरदार और सियासत और दुनिया के सारे मसाइल में अल्लाह की किताब और नबी की सुन्नत और सहाबे किराम और ताबईन खैरुल कुरून के नक्शे कदम पर चलने वाले हैं। तो हमारी जिम्मेदारी है कि हम कमा हक़्क़हु तक़वा अख्तियार करने वाले बन करके दिखाए। हमारे यहाँ सारी मुखालफतें अकीदे के अमल की नहीं होनी चाहिए। हमारे यहाँ रस्म रिवाज भी ऐसे नहीं होना चाहिए जो दीन इस्लाम के खिलाफ हो, जो सुन्नत के खिलाफ हो, अहले हदीसियत के नाम पर कलंक हो। ऐसा कोई भी रस्म, ऐसी कोई भी रस्म हमारी और आपकी जिंदगी में नहीं होनी चाहिए। क्यों? इसलिए कि मुसलमानों में अहले हदीस कैसे होता है? मेरे भाइयों, इमाम इब्न तैमिया रहमतुल्लाह अलैह ने फरमाया था, अहलुल हदीस फी अहलिल इस्लाम का अहलुल इस्लाम फी अहलिल अदियान। अहलुल हदीस दुनिया इस्लाम के दीगर फिरकों के बीच में ऐसे नुमाया है जैसे मुसलमान सारी दुनिया के मज़ाहिब में नुमाया है। दुनिया के सारे धर्म, यहूदियत, ईसाईयत, मजूसियत, बुद्धिस्ट, जैनिज्म और सारे धर्म जितने भी हैं जो आ चुके हैं और जो आएंगे, आसमानी हो या गैर आसमानी हो, सारे अदियान के बीच में जो मुसल इस्लाम की दीन इस्लाम की अजमत है, दीन इस्लाम नुमाया है, दीन इस्लाम शफ़ाफ़ है, दीन इस्लाम अज़मत वाला है। ऐसे इस्लाम के अंदर, इस्लाम से निस्बत रखने वाले फिरकों के अंदर, मुसलमानों के अंदर, इस्लाम के नाम लेवाओं के अंदर अहलुल हदीस का मकाम ऐसे ही नुमाया। इसलिए हम तो आइडियल है सारी दुनिया वालों के लिए, गैर मुसलिमों के लिए भी आइडियल हैं और गैर अहले हदीसों के लिए भी आइडियल हैं। इसलिए हमें ऐसा बन के दिखाना है, ऐसे जिंदगी गुजारनी है कोई अपना पराया उंगली न उठा सके। ये देखो अहले हदीस है, अहले हदीसियत का दावा करता है, इसका ईमान, इसका अकीदा तो नहीं मालूम, बहुत शफाफियत की बात करता है। ये रस्में कौन से दीन की है, ये रस्में कौन सी अहले हदीसियत की हैं, ये रवाज कौन सा अहले हदीसियत का रवाज है। अगर ऐसा कोई ताना दे दे हमें मेरे भाइयों मुसलमानों, तो मुझे बताओ कि मेरे अहले हदीसियत पर ये बहुत बड़ा धब्बा होगा या नहीं होगा। इसलिए हम आइडियल, हम नमूना है। अपनी अजमत समझो, अपना मकाम समझो और अपने आप को उस मकाम पर फाइज रखने के लायक बनाओ, ताकि अल्लाह तबारक व तआला इस दीन को ऐसे लोगों से दुनिया के अंदर के जरिए से दुनिया के अंदर मेरे भाइयों बामे उरूज पर पहुंचा दे, अजमत के निशान पर पहुंचा दे। ये अल्लाह तबारक व तआला का हमसे मुतालबा है, क्योंकि हमारी अजमत कुछ अलग ही है मेरे भाइयों। नहनुस साबिकून, नहनुल आखिरून साबिकून, हम आए हैं सबसे लास्ट में, लेकिन क़यामत के दिन सबसे ऊंचे मकाम पर होंगे, सबसे पहले होंगे। मेरे भाइयों, बहुत सारी बातें हैं इस उम्मत की अजमत के हवाले से, और याद रखें जो बिल्कुल खालिस किताब और सुन्नत, तौहीद और सुन्नत पर मनहज पर चलने वाला है, वही सबसे ज्यादा इस बात का, इसका मुस्तहिक है, इन सारे फजाइल का मिस्ताक है। वरना हर दावेदार खड़ा हो जाए, इस दावे के लिए तो कोई रुकावट नहीं पैदा कर सकता है, लेकिन दावे दलीलों के बगैर कोई माना नहीं रखते हैं। हम भी अगर दावे करते हैं अहले हदीसियत के, और हम भी दावे ही करते हैं, हमारा किरदार, हमारा रवैया, हमारा वतीरा, हमारी जिंदगी अगर आइडियल नहीं है सारी दुनिया वालों के लिए, तो फिर ये दावे भी महज दावे हैं, हकीकत से इसका कोई ताल्लुक नहीं है। और फिर वो जो बशारतें अल्लाह तबारक व तआला की तरफ से नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़बान से हमें मिली हैं, वो बशारतें भी शायद हम उसके मुस्तहिक बन पाए या ना बन पाए, कोई जमानत नहीं दे सकता है मेरे भाइयों। इसलिए दावे नहीं, सच्चे मुसलमान, सच्चे अहले हदीस बन करके दिखाओ, सही मानों में कोई उंगली ना उठाए, कोई धब्बा ना रख दे, किसी भी तरह से कोई ताना देने की जुर्रत जसारत न कर सके। इसलिए नहीं कि ताने से बचना है, इसलिए कि अल्लाह के दीन पर ऐसे ही चलना है, ऐसे ही चलना है मेरे भाइयों। इसलिए हमारी और आपकी जिम्मेदारी बनती है। अल्लाह तबारक व तआला ने, अल्लाह के नबी अल्लाह तबारक व तआला ने कुरान करीम में फरमाया, या अय्युहल्लज़ीना आमनू उदखुलू फ़िस्सिल्मी काफ़ा वला तत्तबिऊ खुतुवाति शैतान, ऐ ईमान वालों पूरे के पूरे इस्लाम में दाखिल हो जाओ, ऐ ईमान वालों पूरे के पूरे ईमान में दाखिल हो जाओ, सारे इताअत के काम करो, सारी नेकी के काम करो, सारे भलाई के काम करो, सारे खैर के, नेकी के, बिर के,
سارے اچھے کام کرو، جہاں تک ہو سکے آخری دم تک ساری نیکیوں کے کاموں کو انجام دو، اسلام میں پورے کے پورے داخل ہو جاؤ، آدھا اندر آدھا باہر نہیں، کچھ مانے کچھ نہ مانے، کچھ فالو کریں کچھ نہ فالو کریں، یہ نہیں ہونا چاہیے۔ اے ایمان والو ادخلوا فی السلم کافہ، سلم سے مراد اسلام، اطاعت ہے اللہ تبارک و تعالیٰ کی۔ صحابہ کرام ابن مسعود اور ابن عباس اور دیگر صحابہ کرام اور تابعین کے تفسیر اٹھا کر کے دیکھو، اسلام میں پورے کے پورے داخل ہو جاؤ۔ آگے اللہ تبارک و تعالیٰ نے کیا فرمایا؟ آگے فرمایا وَلَا تَتَّبِعُوا خُطُوَاتِ الشَّيْطَانِ، اور شیطان کے قدم کی پیروی مت کرو، شیطان کے قدم نہ چلو، شیطان کے پیچھے نہ چلو۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ اگر تم نے اسلام میں اپنے آپ کو پورے طور پر داخل نہ کیا، پورے طور پر اسلام کو فالو نہ کیا، سارے خیر اور نیکی اور بھلائی کے کاموں کو انجام نہ دیا، اور سارے محرمات، سارے منکرات، سارے مشکوک امور سے اپنے آپ کو نہ بچایا، تو تم شیطان کے نقش قدم پر چلنے والے ہو جاؤ گے۔ شیطان کے نقش قدم پر نہ چلو، اس کی پیروی مت کرو۔ تو اللہ کے نبی اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس بات کو واضح کر دیا کہ ہمیں پورا کا پورا مسلمان بن کر کے دکھانا ہے۔ میرے بھائی، یہ ہماری اور آپ کی ذمہ داری ہے۔ اس سے معلوم پڑتا ہے کہ وہ عقیدہ، ایمان، عبادت اور فرائض، یہ ساری چیزیں اپنی جگہ، سب کچھ ہمیں ویسے ہی انجام دینا ہے، حتیٰ کہ ہمیں اپنے رسم و رواج پر بھی ریوائز کر کے، نظر ثانی کر کے اس پر بھی فیصلہ کر لینا کہ کیا صحیح ہے کیا غلط ہے۔ ایسا تو نہیں کہ اسلام کے حوالے سے ہم اس چیز کو اچھا سمجھتے ہیں جبکہ وہ اچھی نہیں، وہ چیز بری ہے، منکر ہے، حرام ہے، یا کم از کم خلاف ہے، اسلام کے مزاج کے خلاف ہے، اخلاق کے خلاف ہے، اسلامی اقدار کے خلاف ہے، ہمیں اس کا فیصلہ کرنا ضروری ہے۔ ایسی اللہ تبارک و تعالیٰ کے کلام کی آیتوں میں اور بھی بہت ساری آیتیں، حدیثیں موجود ہیں۔ ایک آیت کریمہ، ایک حدیث اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی آپ کے سامنے پڑھی گئی ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہلک المتنطعون، متنطعون تنطع کرنے والے ہلاک ہو گئے، حد سے تجاوز کرنے والے ہلاک ہو گئے، شدت برتنے والے، جو کچھ کرتے ہیں، جو کچھ ریت روایت کرتے ہیں، جو کچھ رسم و رواج کرتے ہیں، اس پر ڈٹے رہنے والے، اس پر شدت کے ساتھ پکڑ کر کے بیٹھنے والے، اسے نہ چھوڑنے والے کیا ہو گئے؟ ہلاک ہو گئے۔ علامہ ابن عثیمین رحمۃ اللہ علیہ نے اپنی فتاوی کے اندر المجموع الثمین من فتاوی محمد ابن صالح العثیمین، اس تفسیر فتاوی کے اندر وہ لکھا ہے، اس حدیث کی شرح میں اس حدیث کا حوالہ دیتے ہوئے لکھا ہے کہ اللہ کے نبی فرماتے ہیں حد سے تجاوز کرنے والے، شدت برتنے والے ہلاک و برباد ہو گئے۔ کہتے ہیں اس کے اندر رسم و رواج پکڑ کر کے بیٹھے رہنے والے، رسم و رواج پر ڈٹے رہنے والے، اس سے ہٹنے نہ ہٹنے والے، اس پر ڈٹے رہنے والے، یہ بھی اس حدیث کے اندر شامل ہیں، کیونکہ یہ بھی اپنے رسموں کو چھوڑنے کے لیے تیار نہیں ہوتے، یہ بھی اپنی روایات چھوڑنے کے لیے راضی نہیں ہوتے۔ کیا کریں، باپ دادا کا طریقہ ہے، کیا کریں، قوم کی ناک کٹ جائے گی، کیا کریں، اسلام کی ناک کٹ جائے کوئی پرواہ نہیں ہے، قرآن بدنام ہو جائے، اہل حدیثیت کا مشن بدنام ہو جائے، گوارا ہے، لیکن باپ دادے کی خاندان کی برادری کی ناک نہیں کٹنی چاہیے۔ رسم و رواج اس قدر ان کی گھٹی میں پڑا ہوا ہے، ان کے خون میں اترا ہوا ہے کہ اسے باز آنا گوارا نہیں۔ تو ابن عثیمین رحمۃ اللہ نے اس بات کی طرف بڑی وضاحت سے شرح کر کے بتایا ہے کہ معاملہ کتنا سنگین ہے، کتنا پیچیدہ ہے۔ بہرحال میرے بھائیوں، اس حوالے سے اور بہت ساری چیزیں ہیں۔ علامہ عبدالعزیز بن عبداللہ بن باز رحمۃ اللہ علیہ نے بھی اس حوالے سے ایک اصولی بات بیان کر دی ہے، جبکہ اس کی شرح میں آگے کروں گا۔ وہ کہتے ہیں کہ جو رسم و رواج ہیں، جتنے بھی رسم و رواج چلتے ہیں، ان رسم و رواج پر اعتماد کرنا، یعنی اس کو پکڑ کر کے بیٹھ جانا ایک مسلمان کے لیے جائز نہیں ہے۔ ایک مسلمان کے لیے جائز نہیں ہے کہ جس رسم و رواج کو وہ اپنے باپ دادوں سے، خاندان سے، قبیلے سے، قوم سے، دادوں پرکھوں سے پایا ہوا ہے، اس پر ڈٹ کر کے چلتا رہے، اسی کو پکڑ کر کے بیٹھا رہے، ایسا مسلمان کے لیے جائز نہیں ہے۔ اس کے لیے ضروری ہے، واجب ہے، اس کے اوپر واجب ہے کہ اس رسم و رواج کو اللہ کی کتاب پر پیش کرے، اللہ کے نبی کی سنت پر پیش کرے، اور اس کے بعد دیکھے کہ کتاب و سنت اس رسم و رواج کو جائز قرار دیتے ہیں یا نہیں۔
اگر کتاب و سنت کی کسوٹی پر وہ رسم و رواج جائز کی کیٹیگری میں آتا ہے تو پھر کوئی بات نہیں ہے، اس پر چلتا رہے کرے، کوئی مسئلہ نہیں ہے۔ لیکن اگر کتاب و سنت کی کسوٹی اس رسم و رواج کو ناجائز قرار دیتی ہے یا غیر اخلاقی قرار دیتی ہے، غیر مناسب قرار دیتی ہے، یا اس میں تھوڑی تبدیلی کر کے اسے فالو کرنے کا حکم دیتی ہے، تو مسلمان کو چاہیے کہ اتنی تبدیلی کر لے اور اس کے بعد اس پر عمل کرے۔ اور اگر قرآن و سنت کے پیمانے اور قرآن و سنت کی کسوٹی اس بات کو جائز ہی نہیں قرار دیتی ہے کہ وہ رسم منائی جائے، وہ رسم کی جائے، وہ رواج چلایا جائے، تو پھر مسلمان پر واجب ہے کہ اس رسم و رواج کو فوراً چھوڑ دے، اسے ترک کر دے، اسے بعد آ جائے، ورنہ وہ اللہ تبارک و تعالیٰ کا اور اس کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی نافرمانی کرنے والا بن جائے گا، حکم رسول کی مخالفت کرنے والا بن جائے گا، اور یہ مسلمان کے لیے روا اور جائز نہیں۔ میرے بھائیوں، میرے بزرگوں، یہ تو ہم جانتے ہیں کہ قوموں میں رسم و رواج چلتے ہیں، اور کوئی ایسی قوم دنیا کی نہیں ہے جس کے ہاں رسم و رواج نہ پایا جاتا ہو۔ رسم و رواج کچھ نہ کچھ ہوتے ہیں۔ ہم نے آپ کے سامنے شروع میں عرض کیا کہ یہ چیزیں مختلف انداز کی ہو سکتی ہیں۔ کوئی رسم و رواج، کسی رسم و رواج کا تعلق ایمان و عقیدے سے بھی ہو سکتا ہے، کسی رسم و رواج کا تعلق عقیدے سے عبادات سے بھی ہو سکتا ہے، کسی رسم و رواج کا تعلق اخلاق و کردار سے بھی ہو سکتا ہے، کسی رسم و رواج کا تعلق لین دین کاروبار کے اندر بھی ہو سکتا ہے، کسی رسم و رواج کا تعلق شادی بیاہ سے ہو سکتا ہے، کسی رسم و رواج کا تعلق نکاح و طلاق سے ہو سکتا ہے، کسی رسم و رواج کا تعلق بچے کی ولادت اور پیدائش سے ہو سکتا ہے، کسی رسم و رواج کا تعلق اپنے کسی قریبی کی یا غیر قریبی کی موت سے متعلق ہو سکتا ہے۔ الغرض رسم و رواج کی کوئی حد نہیں ہے، مختلف انداز کے رسمیں، مختلف انداز کے عادات، اطوار، ریت، روایت، طریقے ہر قوم کے اندر چلتے رہتے ہیں۔ عربوں کے یہاں جب اسلام آیا تھا تو عربوں کے یہاں بھی بڑی رسمیں چلتی تھیں، بڑی رسمیں چلتی تھیں، اور میں آپ کو بتاؤں اس حوالے سے امت کے علماء نے جو زندہ ہے اللہ ان پر رحم فرمائے، اللہ ان کی حفاظت فرمائے، اور جن کی وفات ہو چکی ہے اللہ تبارک و تعالیٰ انہیں اپنی رحمتوں کی، ان پر اپنی رحمتوں کی برکھا برسائے، آمین رب العالمین۔ امت کے علماء نے باقاعدہ کتابیں لکھی، کتابیں۔ آپ ہم نہیں سمجھتے کہ معاملات کتنی امپورٹنٹ ہے، کتنا اہم ہے، لیکن امت کے علماء نے کتابیں لکھی ہیں کہ عرب کے لوگوں میں کون سی رسمیں چلتی تھیں، کون سے رواج چلتے تھے اس وقت جب قرآن کریم اتر رہا تھا، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پر تاج نبوت رکھا گیا تھا، اس وقت بہت ساری رسمیں تھیں۔ ان رسموں میں کون کون سی رسمیں ہیں؟ رسموں کی 3 کیٹیگری باقاعدہ بیان کی گئی کہ ایک کیٹیگری ان رسموں کی ہے جن رسموں کو اسلام نے جائز قرار دیا، وہ چلتی تھیں اور ان رسموں میں شریعت کی کوئی مخالفت نہیں تھی، اسلام نے اس کی مخالفت نہیں کی بلکہ اسے چلنے دیا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے آنکھوں سے دیکھا، آپ نے منع نہیں فرمایا، آپ نے چلنے دیا، اچھی چیز تھی، کہیں کہیں رغبت بھی ظاہر کی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے۔ اور رسموں کی دوسری قسم وہ ہے جو رسمیں پورے طور پر تو غلط نہیں تھی، اسلام کی نگاہ میں پورے طور پر حرام نہیں تھی، لیکن کچھ غلطیاں تھیں، کچھ فساد تھا، کچھ اس کے اندر منکر تھا، جس کی تہذیب کر کے، یعنی جس کو کاٹ چھانٹ کر کے، جس کو بنا کر کے، سنوار کر کے، تبدیلی کر کے، جو غلطیاں ہیں، جو برائیاں، اسے نکال کر کے جتنا حصہ درست تھا اتنے پر عمل کیا جا سکتا ہے۔ یہ بھی اسلام کی نظر میں رسم و رواج کی دوسری قسم ہے، دوسری شکل ہے۔ اور تیسری شکل وہ ہے جو سراسر منکر ہے، سراسر حرام ہے۔ ایسی رسموں کو اسلام نے کیا کر دیا؟ حرام کر دیا۔ یا تو اس میں عقیدے کا فساد تھا، یا تو بدعات کا معاملہ تھا، یا تو عبادات کے اندر انحراف تھا، یا تو وہ غیر بد اخلاقی کا مسئلہ تھا، یا تو وہ ظلم کا مسئلہ تھا، یا تو ناانصافی کا مسئلہ تھا، یا تو اور کسی قسم کی مخالفت تھی۔ اس لیے اس رسم و رواج کو اسلام نے پورے طور پر پابندی لگا دی، اس میں سے کوئی بھی چیز جائز نہیں ہے۔ قرآن کریم کی آیتیں اتری، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیثیں آئیں اور اس چیز کو واضح طور پر منع کر دیا گیا۔ میں آپ کے سامنے کچھ مثالیں صرف اور صرف پیش کرنا چاہتا ہوں، اور یہ مثالیں آپ صرف بطور مثال سمجھیں کہ یہ کیا چیزیں ہو سکتی ہیں۔ پہلی قسم وہ چند رسمیں، اور یہ ساری رسمیں قرآن کریم کی آیات کے ذریعے سے ہمارے سامنے آتی ہے، ملتی ہے ہمیں۔ رسموں کی ایک قسم، پہلی قسم جن کو اسلام نے برقرار رکھا، جس کو اسلام نے برقرار رکھا، جاری رکھا، چلنے دیا، وہ کون سی رسمیں ہیں؟ ان میں سے ایک رسم ہے جوار۔ اچھا، میں تھوڑی شرح کروں گا، ایک جملوں میں شرح کروں گا۔ جوار کا مطلب کیا ہوتا ہے کہ ایک آدمی جو دشمن ہے اسلام کا،
دشمن ہے مسلمان کا، مشرک ہے، کافر ہے، ٹھیک ہے، لیکن اگر وہ کسی طرح سے کسی وجہ سے بھگایا جا رہا ہے، اسے مارا جا رہا ہے، اسے ستایا جا رہا ہے، اور وہ پناہ مانگتا ہے کسی مسلمان سے، کس سے پناہ مانگتا ہے؟ مسلمان سے پناہ مانگتا ہے، مجھے پناہ دے دو، تو اور وہ مسلمان مسلمانوں کا پیشوا ہے، مسلمانوں کا اگوا ہے، مسلمانوں کا قائد ہے، مسلمانوں کا رہنما ہے، اور وہ مناسب سمجھتا ہے کہ اسے پناہ دے دے، تو اسے پناہ دے سکتا ہے، اسے پناہ دے سکتا ہے۔ ایک رسم تھی یہ کہ پناہ مانگے تو پناہ دے دو، چاہے دوست ہو یا دشمن ہو، اپنے گھر میں دے دو، مسجد میں دے دو، یہ طریقہ چلتا تھا۔ اسلام نے اس سے منع نہیں فرمایا، اس رسم کو چلنے دیا۔ وَإِنْ أَحَدٌ مِّنَ الْمُشْرِكِينَ اسْتَجَارَكَ فَأَجِرْهُ حَتَّى يَسْمَعَ كَلَامَ اللَّهِ ثُمَّ أَبْلِغْهُ مَأْمَنَهُ۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا اگر مشرکوں میں سے کوئی شخص آپ سے پناہ طلب کرے تو آپ اسے پناہ دے دیں، حَتَّى يَسْمَعَ كَلَامَ اللَّهِ، یہاں تک کہ وہ اللہ کا کلام سنے، پناہ دے دیں گے۔ آدمی جل بھن جاتا ہے، کیسے مشرک کو پناہ دی جائے، وہ تو ایسا ہے، وہ تو ایسا ہے، وہ تو ایسا ہے۔ قرآن کریم کہتا ہے کہ ایسے شخص کو پناہ دو، اگر وہ آ کر کے قرآن کریم سنے سمجھے تو ہو سکتا ہے اللہ تبارک و تعالیٰ اس کے دل میں اسلام کی، ایمان کی محبت ڈال دے، وہ اسلام قبول کر لیں۔ اور اس کی شواہد موجود ہیں، اس کے بہت سارے شواہد موجود ہیں کہ لوگوں نے ایک آیت کریمہ سنی اور اسلام قبول کر لیا، آیت کریمہ کا ٹکڑا سنا اور بھاگتے بھاگتے آئے، کہا یہ کلام اللہ تبارک و تعالیٰ کے سوا کسی بشر کا، کسی انسان کا کلام نہیں ہو سکتا ہے۔ بہرحال یہ ایک رسم تھی، میں تفصیل میں بھی نہیں جانا چاہتا ہوں۔ دوسری چیز یہ ہے میرے بھائیوں، میرے بزرگوں، ایک شکل یہ بھی ہے، یعنی ایک رسم یہ بھی عرب کے ہاں پائی جاتی تھی کہ قبیلے کا کوئی بااثر آدمی اگر ہو تو اس کو دے دیا کرتے تھے، زمانے اسلام سے پہلے، زمانے جاہلیت میں ہے نا، دے دیا کرتے تھے کہ قبیلے کا سردار ہے، قبیلے کا بڑا ہے، تو اب کوئی بھی کام، کوئی بھی لکھا پڑھی، کوئی بھی معاہدہ، کوئی بھی لین دین، کوئی بھی ایگریمنٹ کون لکھا پڑھی کرے گا؟ جو قبیلے کا سردار ہوگا۔ یہ اس لیے نہیں کہ وہ اس کو بڑا مانتے تھے، ایک رسم تھی کہ وہ کام بڑا ہی کرے گا، رسم تھی کہ وہ کام کون کرے گا؟ جو قبیلے کا سردار وہی کرے گا، وہ اچھا ہے، برا ہے، قابل اعتبار ہے، قابل اعتبار نہیں ہے، عادل ہے یا عادل نہیں ہے، اس سے کوئی لینا دینا نہیں، رسم تھی کہ یہ کام لے کر کے جاؤ اس کے پاس۔ ایسے ہی ایک رسم عربوں کے یہ پائی جاتی تھی کہ وہ خانہ کعبہ کا بڑا احترام کرتے تھے۔ آپ سوچئے، مشرک تھے، ننگے طواف کرتے تھے، ہے کہ نہیں؟ مشرک تھے، ننگے طواف کرتے تھے، تلبیہ پکارتے تھے، شرکیہ تلبیہ پکارتے تھے، 360 بت کعبہ میں رکھا ہوا تھا، لیکن ایک رسم تھی کہ کعبہ کا احترام کبھی بھی جانے نہیں دینا ہے، کعبہ کی تعظیم کبھی ہمیں کھونا نہیں ہے۔ تو کعبہ کی تعظیم اللہ تبارک و تعالیٰ نے باقی رکھا، ایک رسم تھی لیکن اسلام نے رسم کو باقی رکھا، اسے اسلام کا حصہ بنا دیا، اسے اسلام کا حصہ بنا دیا۔ تو ایسی یہ رسمیں، ایسی ایک رسم ان کے یہاں تھی کہ وہ حاجیوں کو پانی پلاتے تھے۔ ایسا نہیں تھا کہ وہ مسلمان سے محبت کرتے ہوں، اسلام سے محبت کرتے ہوں یا اس سے کوئی عقیدت رکھتے ہوں، یہ نہیں، ایک رسم تھی کہ جو آئے گا حرم کے حدود میں حاجی بن کر کے عمرہ کرنے کی نیت سے آئے گا، ہم اسے کھلائیں گے، پلائیں گے، اس کی دیکھ ریکھ کریں گے، یہ ان کا کام تھا۔ وہ لوگ لوٹ مار بھی کیا کرتے تھے، انہی میں سے کچھ لوگ، لیکن ایک رسم تھی کہ وہ بہرحال کھلانا پلانا حاجیوں کی اپنی ایک رسم کے طور پر نبھاتے تھے، اس کو بھی باقی رکھا۔ حجابہ کے معنی ہوتے ہیں خانہ کعبہ کی دیکھ ریکھ، اس کی صفائی ستھرائی، جھاڑو وغیرہ وغیرہ، یہ سب بھی وہ کیا کرتے تھے، اسلام نے باقی رکھا۔ ایسی ایک رسم ان کے یہاں پائی جاتی تھی کہ جب وہ حج کے لیے جب جانور لے کر کے جاتے تھے قربانی کا، تو قربانی کے جانور کی کوہان کو چھری سے چیر دیا کرتے تھے، کوہان جو ہوتی ہے نا اوپر والی، اس کو چیر کر کے خون جب بہنے لگتا تھا تو اس خون کو لے کر کے اس کے بدن میں پوت دیا کرتے تھے، ایک نشانی بنا رکھی رسم تھی کہ ایسا اگر ہم کر دیں گے تو اس کا مطلب یہ ہوگا کہ یہ اونٹ قربانی کے لیے جا رہے ہیں تاکہ کوئی چھیڑ چھاڑ نہ کرے ان سے۔ یہ رسم تھی، اسلام نے باقی رکھا، اسلام نے منع نہیں کیا اس سے۔ تو یہ اہل جاہلیت کی وہ رسمیں ہیں اسلام سے پہلے والوں کی، اس کو اسلام نے باقی رکھا۔ ایسے ان کے یہاں ایک رسم، یہ اور بھی رسمیں تھی، خیر تفصیل میں جانے کا وقت نہیں ہے، میں جلدی آگے بڑھتا ہوں۔ وہ رسمیں، دوسری کیٹیگری، جن رسموں کو اسلام نے تھوڑی سی تبدیلی کر کے، بنا کے، سنوار کے اس کو باقی رکھا،
ایسے جیسے تیسے تھا ویسے نہیں، اس میں تبدیلی پیدا کرو، اس کے اندر سدھار پیدا کرو، تہذیب کرو، اس کو بنا لو، سنوار لو۔ سنوارنے کے بعد اسلام نے کہا اب اس طرح سے اگر تم اس رسم کو کرنا چاہتے ہو تو کر سکتے ہو، کوئی حرج کی بات نہیں۔ مثال کے طور پر اس میں کیا ہے، اس میں یہ ہے کہ عرب کے لوگوں کے اندر ایک رسم یہ پائی جاتی تھی کہ ان کے ہاں فال میں اور بدشگونی میں کوئی فرق نہیں سمجھا جاتا تھا، فال میں اور بدشگونی میں۔ اب اس کی تشریح تو لمبی چوڑی ہے، لیکن ایک جملے میں صرف یہ سمجھیں کہ اگر کسی بات کو سن کر کے، کسی چیز کو دیکھ کر کے، کسی حالت کا مشاہدہ کر کے اس سے غلط نتیجہ نکالا جائے تو یہ بدشگونی ہے۔ سمجھ رہے ہیں نا، یہ کیا ہے؟ یہ بدشگونی ہے۔ اور کسی چیز کو دیکھ کر کے، کسی بات کو سن کر کے، کسی حالت کا مشاہدہ کر کے اس سے اچھا نتیجہ نکالا جائے تو یہ فعل ہے۔ سمجھ رہے ہیں؟ مثال کے طور پر اب اگر کوئی کہے کہ کتا گزر گیا ہمارا سفر بیکار ہو جائے گا، بلی راستہ کاٹ گئی، کوے کی آواز آ گئی وغیرہ اس طرح کی اور کوئی چیز، اور آدمی کہے کہ اب تو میرا سفر بیکار ہو گیا، میرا پلان بیکار ہو گیا، تو یہ کیا ہے؟ یہ بدشگونی ہے۔ اور فعل کیا ہے؟ فعل یہ ہے کہ اچھی چیز دیکھیں تو اچھا نتیجہ نکال لیں۔ جیسے صلح حدیبیہ کے موقع پر دونوں طرف سے آنا جانا چل رہا تھا، اللہ کے نبی کی طرف سے بھی ڈیلیگیشن جا رہا تھا بات کرنے کے لیے، اور مشرکین مکہ کی طرف سے بھی آ رہا تھا بات کر تاکہ صلح کے دفعات طے ہو جائیں، لیکن بات طے نہیں ہو رہی تھی۔ کیا ہوا؟ تھوڑی دیر کے بعد سہیل آ گئے، سہیل بن عمرو جو مسلمان نہیں تھے اس وقت آئے۔ وہ جیسے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے دیکھا ان کو، سہیل آ گئے تو اللہ کے نبی نے فرمایا قد سہل لکم امرکم، یہ لو بھائی سہیل آ گئے، اب آپ کا معاملہ سہل ہو گیا۔ سہیل آ گئے تو آپ کا معاملہ کیا ہو گیا؟ سہل ہو گیا۔ تو آپ نے اچھا نتیجہ نکال دیا تو یہ کیا ہے؟ یہ فعل ہے۔ اور برا نتیجہ نکالنا کیا ہے؟ یہ شگونی، بدشگونی۔ اب عرب کے لوگوں کے یہاں یہ ایک طریقہ پایا جاتا تھا کہ اس میں وہ کوئی فرق نہیں سمجھتے تھے، دونوں کو ایک سمجھتے تھے، اس کو بھی بدشگونی سمجھتے، اس کو بھی فعل کہتے تھے، اس کو بھی بدشگونی کہتے تھے۔ اسلام نے اس کو چینج کیا، تھا ایسے نہیں چلے گا، یہ جو رسم تمہارے یہاں چلتی ہے یہ نہیں درست ہے۔ اصل یہ ہے کہ برا نتیجہ نکالو گے تو یہ بدشگونی ہے، حرام ہے، اچھا نتیجہ نکالو گے تو یہ فعل ہے اور جائز ہے۔ اللہ کے نبی نے فرمایا احسنها الفعل، بہترین شگون کیا ہے؟ فعل، یعنی اچھا نتیجہ نکالنا۔ یہ مثال ہے۔ ایسے ہی میرے بھائیوں عربوں کے ہاں ایک رسم پائی جاتی تھی، باپ دادوں پر فخر کیا کرتے تھے، باپ دادوں پر فخر کیا کرتے تھے ہمیشہ، اور خاص طور پر جب حج کرنے کے لیے جاتے نا، مینا میں، مزدلفہ میں، جہاں اللہ کا ذکر کرنا چاہیے تو وہاں بھی باپ دادوں کی گاتے رہتے تھے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا باپ دادوں کا ذکر کرو، ٹھیک ہے، لیکن باپ دادوں کا ذکر اللہ تعالیٰ سے زیادہ مت کرو، اللہ کا ذکر کرو۔ فَاذْكُرُوا اللَّهَ كَذِكْرِكُمْ آبَاءَكُمْ أَوْ أَشَدَّ ذِكْرًا، اللہ تبارک و تعالیٰ کو یاد کرو جیسے اپنے باپ دادوں کو یاد کرتے ہو، بلکہ اس سے بھی زیادہ اللہ تبارک و تعالیٰ کو یاد کرو۔ تو اللہ تعالیٰ نے پابندی لگا دی کہ تمہارا طریقہ باپ دادوں کو یاد کرو، آدمی باپ دادوں کو یاد کرتا ہے، لیکن ایسا طریقہ نہیں ہونا چاہیے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کو چھوڑ کے باپ دادوں ہی کو اپنی عبادت میں بھی یاد کرتے رہا کرو، یہ طریقہ درست نہیں۔ ایسی اور بہت ساری چیزیں ہیں میرے بھائیوں اس حوالے سے جس میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے تبدیلی پیدا کر دی۔ مثال کے طور پر ایک رسم یہ پائی جاتی تھی میراث کے مسئلے میں، میراث، عورتوں کو، بچوں کو میراث سے محروم کر دیا کرتے تھے، عورتوں کو، بچوں کو میراث سے محروم کر دینا ایک عام رسم تھی کہ مرنے والا مر جائے گا، اس کا مال کون لے گا؟ صرف مرد لیں گے جو جوان ہٹے کٹے ہوں گے، جو کمانے کھانے کے لائق ہوں گے، کھلانے کے لائق ہوں گے، اور دشمن سے مقابلہ کرنے کے لائق ہوں گے، وہی صرف مال لیں گے، بقیہ نہ کوئی عورت مال پائے گی نہ کوئی بچہ مال پائے گا۔ یہ رسم چلتی تھی، اسلام نے بدلا اس کو، اسلام نے بدلا، عورتوں کو بھی حق دیا، بچوں کو بھی حق دیا، البتہ قاعدے بنا دیے، اصول بنا دیے، ضابطے بنا دیے، کب کس کو ملے گا، کتنا ملے گا، کم ملے گا، زیادہ ملے گا، کس کس حالت میں، یہ ساری تبدیلی اللہ تبارک و تعالیٰ نے پیدا کر دی۔ ایسے ہی شادی کے مسئلے میں آپ دیکھ لیجئے، پہلے اسلام سے پہلے شادی کی کوئی حد ہی نہیں تھی، لوگ 8 شادیاں، 10 شادیاں، 12 شادیاں کیے ہوئے تھے، یہ ایک رسم تھی ان کے یہاں، یہ رسم تھی کہ جس کو جتنی مرضی ہو شادیاں کرے، ہے نا۔ اسلام نے اس میں تبدیلی پیدا کر دی اور اس کو دین کا حصہ بنا دیا، 4 کی حد آخری متعین کر دی۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اختر منہن 4 وفارق سائرہن، صرف 4 کا انتخاب کر لو، جس کے پاس 4 سے زیادہ ہیں 4 کا انتخاب کر لو اور بقیہ کو جدا کر دو۔
تو یہ تبدیلی پیدا کر دی اسلام نے، اس طرح سے کہا اب اس کو تم عمل میں لا سکتے ہو اور اس کو دین کا حصہ بھی بنا دیا۔ ایسے اور بہت ساری چیزیں ہیں۔ ایلا کا مسئلہ ہے، جو عورتوں سے لوگ قسم کھا لیا کرتے تھے، عورتوں کو ستاتے تھے، قسم کھا لیتے تھے تمہارے پاس میں نہیں آؤں گا، تم سے تعلقات قائم نہیں کروں گا، اور اس طریقے سے لمبا کھینچتے تھے، نہ اس کو طلاق دیتے تھے کہ کہیں اور شادی کر لے، نہ اس کے ساتھ میاں بیوی کے تعلقات اور حقوق ادا کرتے تھے کہ سکون کی زندگی گزارے۔ اسلام نے اس پر بھی پابندی لگا دی اور کہا کوئی بھی اگر قسم کھاتا ہے بیوی سے دور رہنے کی تو اس کی آخری لمٹ 4 مہینے، 4 مہینے لاسٹ، 4 مہینے کے اندر اگر 4 مہینے سے زیادہ کوئی بڑھنا چاہتا ہے تو اس کو چاہیے کہ طلاق دے کر کے بیوی کو الگ کر دے تاکہ وہ اپنی زندگی خود بسر کرنے کے لیے فری ہو جائے، تمہاری بندش میں نہ رہے، ورنہ 4 مہینے سے پہلے رجوع کر لے اور بیوی کے ساتھ بیوی جیسے سلوک کرے۔ اس میں تبدیلی۔ ایسے زہار کا مسئلہ ہے، باتیں لمبی ہو جائیں گی۔ زہار کا مسئلہ ہے، طلاق کا بھی عجیب و غریب طریقہ تھا۔ کہا کرتے تھے بھائی طلاق ایسا لگتا تھا کہ جس طرح سے چاہے آدمی مرد اپنی بیوی کے ساتھ تلاؤ کرے، کھلواڑ کرے، اور کہتے تھے نہ میں تم کو طلاق دوں گا کہ آزاد ہو جاؤ، کسی اور سے نکاح کر لو، اور نہ تمہارے ساتھ میں اچھا سلوک کروں گا کہ تم سکون کے ساتھ زندگی گزارو۔ عجیب و غریب رسم یہاں پر چلتی تھی۔ اسلام نے اس پر پابندی لگائی اور طلاق کا نظام بنایا، طلاق کی کنڈیشن لگائی، شرطیں لگائی، تعداد متعین کی، کب کیسے شرطیں، کب کیسے طلاق دی جائے گی، کون سی طلاق سنی ہوگی، کون سی طلاق بدعی ہوگی وغیرہ، یہ ساری چیزیں۔ ایسے ہی اور بھی عدت گزارنے کے مسئلے میں، ایسے ہی جو مہینے حرم والے حرام مہینوں میں تبدیلیاں پیدا کر لیتے تھے، یہ رسم بھی اسلام کے اندر تبدیلی پیدا کر کے اللہ تبارک و تعالیٰ نے کہا کہ 4 مہینے حرمت والے ہیں، اس میں کوئی تبدیلی ہیرا پھیری نہیں ہو سکتی ہے، وہی حرام مہینے جو ہیں وہی رہیں گے۔ ایسی اور بھی بہت ساری چیزیں ہیں جس میں اسلام نے رسموں کو تبدیل کر کے اسے سدھار کر کے اس کو چلنے دیا، سدھار کر کے اس کو عمل کرنا اس کے اوپر جائز قرار دیا۔ تیسری قسم وہ ہے، اور یہی ہمارے موضوع کا بنیادی حصہ ہے، کہ یہ رسمیں، یہ رواج اسلام نے پورے طور پر اسے منع کر دیا، یہ رسم و رواج اسلام کے اندر جائز نہیں ہے۔ تو اب ہمیں بھی ایسے ہی اپنی رسموں کو سمجھنا ہوگا کتاب و سنت کے دلائل کی روشنی میں کہ وہ کہاں تک درست ہیں، کہاں تک درست ہیں، اس کے بعد ہی اس کے مطابق عمل کر سکتے ہیں، ورنہ ہمارے لیے اس پر عمل کرنا جائز نہیں ہوگا۔ گرچہ پرکھوں کے زمانے سے، باپ دادوں کے زمانے سے چل رہی ہیں، لیکن اسے چھوڑنا ہوگا۔ یہ کیا ہے میرے بھائیوں؟ اسلام نے ان رسموں کو باطل قرار دیا، ختم کر دیا۔ اور یہ باتیں بیان کرنے کے بعد میں انشاءاللہ اپنے ماحول پر آؤں گا، ہمارے یہاں کون سی رسمیں چلتی ہیں اور اس میں ہمیں کیا کرنا چاہیے، کیا منکرات ہیں۔ جلدی جلدی میں ذکر کرتا ہوں۔ ایک رسم یہ پائی جاتی تھی جس کو اسلام نے ختم کیا کہ وہ بتوں کی پوجا کرتے تھے۔ کوئی بھی اچھا کام ہو گیا، کوئی بھی فائدہ ہوا، کوئی بھی بھلائی مل گئی، فوراً بھاگے گئے بتوں کے سامنے صدقہ کرنا اور پوجا کرنا شروع کر دیا۔ ایسے ہی ایک رسم یہ پائی جاتی تھی کہ یہ بارش جب ہوتی تھی تو بارش کو اللہ کی طرف منسوب نہیں کرتے تھے، کہتے تھے بارش فلاں ستارے کی طرف سے ہوئی ہے، فلاں نچھتر کی طرف سے ہوئی ہے، فلاں تارے کی طرف سے بارش ہوئی ہے، یعنی بارش برسانے والا اللہ۔ اور رسم یہ تھی کہ بارش ہوئی تو وہ اللہ کو نہیں بلکہ وہ جانتے تھے کسی ستارے کی طرف سے بارش ہوئی ہے۔ مطرنا بنوء کذا و کذا، ہم فلاں بارش فلاں ستارے کی طرف سے بارش برسائے جا رہی ہیں میرے بھائیوں۔ جبکہ ہمیں کیا کہنا چاہیے؟ مطرنا بفضل اللہ و رحمتہ، اللہ تبارک و تعالیٰ کی فضل سے، اس کی رحمت سے بارش ہو رہی ہے۔ تو یہ رسم تھی، اس کو اسلام نے ختم کیا۔ ایسی رسم تھی کہ یہ لوگ جنوں سے پناہ مانگتے تھے، جنوں کی پناہ لیتے تھے۔ کہیں بھی جاتے، کسی جنگل میں، صحرا میں، سنسان علاقے میں رات گزارنے کی نوبت آتی تو کہتے میں اس قبیلے، اس وادی کے جن کی پناہ چاہتا ہوں، یہاں کے جنات، یہاں کے جانور، یہاں کے حیوانات، یہاں کے شیر اور دیگر موذی جانور، سانپ بچھو مجھے تکلیف نہ پہنچائیں۔ یہ طریقہ تھا، رسم تھی ان کے، ایسا ہی کرتے تھے وہ۔ تو اس کو کیا کیا اسلام نے ختم کر دیا۔ پناہ صرف اللہ تبارک و تعالیٰ سے مانگی جا سکتی۔ ایسے ہی ان کا ایک طریقہ یہ بھی تھا، یہ تو عقیدے وغیرہ کی باتیں گزر گئیں، اور یہ باتیں بھی ہیں کہ ان کا طریقہ رسم یہ تھا کہ بھئی یہ اجازت نام کی کوئی چیز نہیں جانتے تھے۔ کسی بھی گھر پہ، کسی کے بھی گھر جانا ہو، بے دھڑک داخل ہو جایا کرتے تھے۔ نہ یہ دیکھنا ہے کہ اندر مرد ہے، عورت ہے، کس حالت میں ہے، تنہائی میں ہے، پردے میں ہے، بے پردے، کچھ نہیں دیکھنا، سیدھے بلا اجازت داخل ہو جانا۔ تو ان کی رسم تھی، ان کی اس رسم کو اسلام نے کیا کر دیا؟ ختم کر دیا۔ اجازت کے نظام کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے نافذ کر دیا۔ اختلاط، مرد عورت میں اختلاط کوئی عام بات تھی ان کے یہاں۔ فرق ہو کہ مرد ہے، یہ عورت ہے، یہ جنس فلاں ہے، یہ صنف فلاں ہے، اور کیسے آپس میں منگلنگ کیسے ہو سکتی ہے، اختلاط کیسے ہو سکتا،
کوئی فرق نہیں تھا ان کے یہاں، عام بات تھی مرد عورت، جیسے آج کل یورپ وغیرہ کا حال ہے۔ اللہ تبارک و تعالی ہم سب کو اس گندگی سے محفوظ رکھے، جو کلچر تبدیل، جو کلچر ٹرانسفر ہو کر کے میڈیا کے ذریعے سے ہمارے بیچ میں بھی آ رہا ہے، ہماری نئی نسل بھی اسی کے پیچھے بھاگ رہی ہے، ہمارا ماحول بھی، ہمارا سماج بھی بگڑتا چلا جا رہا ہے۔ مرد عورت میں کوئی تفریق ہی نہیں، اختلاط کی کوئی مذمت ہے ہی نہیں، عام بات ہے، مرد عورت ساتھ میں رہنا کوئی بھی فرق نہیں ان کے درمیان۔ میرے بھائیو یہ عجیب و غریب رسم تھی۔ ایسے ہی تبرج، یعنی کیا مطلب؟ بناؤ سنگار کر کے باہر نکلنا، خوشبو لگا کر کے نکلنا، بناؤ سنگار کر کے نکلنا، خوشبو مجلس سے گزرنا تاکہ لوگوں کو خوشبو پہنچ جائے، اور پیر پٹک پٹک کر کے چلنا تاکہ لوگوں کو پازیب اور زیورات کی چھنکار کا پتہ چلے۔ یہ عجیب و غریب رسم ان کے یہاں پائی جاتی تھی، عورتیں اس طرح کیا کرتی تھیں۔ ایسے ایک رسم یہ تھی کہ وہ طواف کرنے کے وقت ننگے ہو جایا کرتے تھے، عجیب رسم تھی۔ ان کا کہنا یہ تھا کہ ہم ان کپڑوں میں گناہ کر کے آئے ہیں، ہم ان کپڑوں میں گناہ کر کے آئے ہیں، تو یہ گناہ والا کپڑا لے کے خانہ کعبہ کے پاس کیسے آ سکتے؟ تو اس لیے مکہ پہنچنے سے پہلے، حرم کے اندر داخل ہونے سے پہلے، یا تو کوئی تمہارے پاس نیا کپڑا ہو تو بدل کر کے آ جاؤ، اور یا تو کوئی مکے والا پوتر ہوتا ہے نا، مکے والا، یہ ان کی ذہنیت تھی، مکے والا کوئی اگر حرم کے اندر والا کوئی کپڑا دے دے تو اسے پہن کر کے اندر آ سکتا ہے، لیکن اگر کوئی کپڑا اس کے پاس دوسرا نیا نہیں ہے اور مکے والا کوئی، حرم والا اس کو کوئی کپڑا نہیں دے رہا ہے، تو اپنے اس گناہ کیے ہوئے گندے کپڑے میں وہ داخل نہیں ہو سکتا ہے، اسے ضروری ہے کہ وہ ننگے ہو کر کے طواف کرے۔ رسم تھی، رسم تھی، اس کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے ختم کیا۔ ایسے ہی میرے بھائیوں بہت سارے فرینڈ بنانے والا، اتخاذ الاخدان قرآن کریم میں فرمایا، متخذی اخدان، دوست بنانے والے، لڑکوں کے دوست لڑکیاں، لڑکیوں کے دوست لڑکے، جو آج کل فرینڈ شپ چل رہی ہے لڑکوں لڑکیوں میں، اللہ تبارک و تعالیٰ مسلمانوں کو، مسلمانوں کی بچیوں کو، ہمارے سماج کو، ہماری سوسائٹی کو اللہ تبارک و تعالیٰ اس لعنت سے بچنے کی توفیق عطا فرمائے۔ عجیب صورتحال ہو گئی ہے، آمین رب العالمین۔ تو بہرحال یہ بھی ان کی ایک رسم تھی، بلکہ جیسے ان کے یہاں رسم تھی ایسی آج بھی حالات بدتر ہو رہے ہیں۔ ہمارے بہت سارے عزیزوں نے بتلایا کہ حالات اتنے برے ہو چکے ہیں کہ اگر کسی لڑکی کا کوئی ایک ہی دوست ہے تو تعجب کی بات ہے، کئی دوست ہونا چاہیے، لا حول ولا قوت الا باللہ۔ کسی لڑکی کے پاس ایک لڑکی سے دوستانہ ہے تو تعجب کی بات ہے، دو تین چار لڑکیوں سے دوستی ہونی چاہیے، لا حول ولا قوت الا باللہ، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم۔ یہ صورتحال۔ تو بہرحال میرے بھائیوں ایسے ہی تہمت لگانا، جب جس پہ چاہا زنا کی تہمت لگا دیا ہے، زنا کا الزام لگا دیا، بدکاری کا الزام لگا دیا، عام بات تھی، پورا سماج اسی میں لت پت رہتا تھا، یہ صورتحال تھی۔ ایسے میرے بھائیوں عورت کو خاص طور پر وراثت سے محروم کر دیا جاتا تھا، اسے اسلام نے ختم کر دیا۔ ایسے اور بہت ساری چیزیں ہیں، مثال کے طور پر زمانے اسلام سے پہلے جو رسمیں پائی جاتی تھی اسلام نے ختم کیا۔ ان میں سے ایک رسم یہ تھی کہ لوگ دو سگی بہنوں کو اپنے نکاح میں رکھا کرتے تھے، عام سی بات تھی، ناپ تول میں کمی کرتے تھے، بہت عام سی بات تھی۔ عورت کا مہر کھا لیا کرتے تھے، عورت کا مہر ہڑپ کر لیا، یہ تو آج بھی پایا جاتا ہے، آج بھی پایا جاتا ہے، عام بات ہو گئی ہے بہت سارے معاشروں میں کہ عورت نکاح کر کے لے آیا اور بیوی کو مہر نہیں دیا، معاف کروا لیا زبردستی، اور یا کہہ دیا، کہنے کے بعد ادا نہیں کیا، سال گزر گئے، حتیٰ کی موت ہو گئی، لیکن مہر نہیں ادا کیا، کھا لیا۔ یہ عجیب و غریب میرے بھائی۔ ایسے ہی ایک بہت خطرناک رسم کیا تھی، لے پالک بیٹا، منہ بولا بیٹا، جس کو تبنی کہتے ہیں، اڈاپٹ کرنا جس کو کہا جاتا ہے، یعنی کیا مطلب، کسی کو اپنا بیٹا بنا لیا جائے، بیٹی بنا لی جائے، اور بیٹا بیٹی بنا لینا ایک محبت شفقت دیکھ ریکھ کرنے کے اعتبار سے کوئی بات نہیں۔ مسئلہ کیا ہوتا تھا، ویسے ہی اسے دیتے تھے حق جیسے اپنے سگے بیٹے بیٹی کو دیتے تھے، میراث میں حق دیتے تھے اسے، سمجھ رہے؟ یہ بہرحال یہ جائز نہیں ہے، اور اس حوالے سے وہ تفصیلات موجود ہیں۔ حضرت زید بن حارثہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا تفصیلی واقعہ سورہ احزاب کے اندر اللہ تبارک و تعالیٰ نے بیان فرمایا ہے، اور پریکٹیکلی عملی طور پر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ذریعے سے اس رسم کا خاتمہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے کروایا۔ ایسے ہی خون بہانا، جان لینا عام بات تھی، جب بھی کوئی معاملہ ہوا اس کی گردن اڑا دی، ادھر جھگڑا ہوا اس کی گردن مار دی، ادھر جھگڑا ہوا اس کے ساتھ خون کر، عام بات تھی، یہ ان کے ہاں ایک رسم جیسی چیز تھی۔ ایسے ہی بچوں کو قتل کرنا رسم تھی، بچہ پیدا ہوا ہمارے ساتھ بیٹھے گا، کھائے گا، ہمارے برابر ہو جائے گا، قتل کر دو اسے۔ ایسی بیٹیوں کو زندہ دفن کر دینا یہ بھی رسم تھی، اسے بھی اللہ تبارک و تعالیٰ نے سراسر حرام قرار دیا اور اسے منع فرما دیا۔ ایسے ہی جو لوگ معذور ہوتے تھے، کوئی لولا ہے، لگڑا ہے، کوئی اندھا ہے، کانا، اور کوئی عذر والا،
کوئی عذر والا اس کو حقیر سمجھنا، یہ رسم تھی عربوں کے یہاں، عام بات تھی میرے بھائیوں، ہمیشہ لوگ اسی پر چلتے تھے۔ کیا غلطی ہے بھائی کوئی غریب ہے تو، کیا غلطی ہے اس کی جو بیچارہ معذور ہے، کیا غلطی ہے جس کے ساتھ کوئی ایکسیڈنٹ ہو گیا ہے، لیکن نہیں، ایک رسم تھی کہ وہ حقیر ہے، سماج کا گیا گزرا ہے اور ہر آدمی اسی رسم پر چلتا تھا۔ یہ ہے ایسی مذاق کرنا، ٹھٹھا کرنا، اڑانا، ایسی کھانے پینے کی حلال چیزوں کو حرام ٹھہرا لینا، بہت سارے کھانے پینے کی چیزوں کو ان لوگوں نے حرام بنا رکھا تھا، رسم تھی نہیں کھا سکتے اس کو، کیوں نہیں کھا سکتے؟ بس باپ دادا کے زمانے سے نہیں کھاتے، آج بھی نہیں کھائیں گے۔ ایسی بہت ساری حرام چیزوں کو حلال، یہ حرام ہے نہیں یہ حلال ہے، کیوں حلال ہے؟ اس لیے کہ باپ دادا کے زمانے سے اس کو کھایا جا رہا ہے، حلال ہے، آج آپ کہہ دیں گے حرام ہے تھوڑی مان لیں گے ہم، یہ طریقہ ان کے ہاں چلتا تھا، تو یہ چیز نہیں ہونی چاہیے۔ ایسے میرے بھائیوں بعض کھانے کی چیزوں کو یہ مردوں کے لیے حلال سمجھتے تھے، عورتوں کے لیے حرام قرار دیتے تھے، یہ بھی ایک رسم پائی جاتی تھی۔ ایسے سود کھانا ایک عام رسم تھی، شراب پینا عام رسم تھی، خانہ کعبہ کے پاس یا اور بھی کسی بھی جگہ جب موقع بنا اٹھایا اور تالیاں بجانا شروع کر دیا، سیٹی بجانا شروع کر دیا۔ آج بھی عجیب و غریب ماحول بنتا جا رہا ہے، وہی یورپ کے جلسے، یورپ کے فنکشنز کو دیکھ دیکھ کر کے، ان کی پارٹیز کو دیکھ دیکھ کر کے آج مسلمانوں کے اسلامی اور دینی جلسے بھی اس لعنت سے بھرے پائے جا رہے ہیں۔ کوئی بات کہہ دی تو ساری مجلس تالیاں بجاتی ہے۔ میرے بھائیو کس دین نے ہمیں اس بات کی اجازت دی بتائیے؟ کون سی شریعت ہم کو اجازت دیتا ہے تالیاں بجانے؟ ارے بھائی اللہ تبارک و تعالیٰ کے دین کے اندر اس کی تعلیمات ہیں، تعجب کی چیز ہو، سبحان اللہ کہہ دو، اللہ اکبر کہہ دو، ماشاء اللہ کہہ دو، الحمدللہ کہہ دو، یہ سب تعلیمات۔ تالیاں بجانا کون سا کلچر ہے؟ یہ یورپ سے، یہودیوں سے، عیسائیوں سے دیا ہوا کلچر ہے جو ہمارے درمیان بھی عام ہوتا چلا جا رہا ہے۔ قرآن کی آیت کسی نے تلاوت کی، اچھی تلاوت تھی، میٹھی تلاوت تھی، تو لوگ تالیاں بجاتے ہیں۔ بتائیے یہ عجیب و غریب۔ وما كان صلاتهم عند البيت الا مكاء وتصديا، کہتے ہیں اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا کہ ان کی نماز خانہ کعبہ کے پاس تالیاں بجانا، سیٹی بجانا، تالیاں مارنا اور سیٹی بجانا کے سوا کچھ بھی نہیں۔ یہ صورتحال تھی۔ بہرحال میرے بھائی ایسے ہی اور کیا تھا، ایک عجیب و غریب رسم تھی، ان کا سوچنا یہ تھا، ان کا کہنا یہ تھا کہ آدمی جب کہیں چلا جائے واپس آئے ہے نا تو اسے آگے گھر کے سامنے کے دروازے سے نہیں جانا چاہیے، بلکہ اسے پیچھے کی دیوار پھلانگ کر کے اندر آنا چاہیے۔ یہ قرآن کریم کیا ہے نا، وَأْتُوا الْبُيُوتَ مِنْ أَبْوَابِهَا، یہ کہتے سمجھتے تھے کہ آگے سے اگر آئے گا تو گناہ کا کام ہوگا، پیچھے کی دیوار پھلانگ کر کے آئے گا تو نیکی کا کام۔ یہ عجیب و غریب رسم تھی ان کے ہیں، اسلام نے کہا حرام ہے، اس کی کوئی گنجائش نہیں، اس میں کیا چیز ہے؟ ایسی اللہ تبارک و تعالیٰ کی بہت ساری چیزیں جو اللہ کے دین میں، شاعر میں میرے بھائیوں میرے بزرگوں حرام قرار دی گئی ہیں، ان تمام چیزوں کو حلال ٹھہرانا، یہ چند رسمیں تھیں، چند رواج کی چیزیں تھیں جو عربوں کے یہاں پائی جاتی تھیں۔ اسلام نے، اللہ کی کتاب نے، قرآن کریم نے ان تمام چیزوں کو حرام ٹھہرا دیا۔ یہ جو لاسٹ والی کس باتیں بیان کی گئی، یہ کیا ہے؟ یہ وہ رسمیں ہیں، وہ رواج کی چیزیں ہیں جو حرام ہیں۔ اس لیے ان تمام رسموں سے ہمیں اور آپ کو سب کو بچنا ضروری ہے۔ ہمارے اور آپ کے معاشرے میں، ہمارے اور آپ کے سماج کے اندر بہت ساری رسمیں ایسی پائی جاتی ہیں جو قابل ملاحظہ ہیں، قابل مراجعہ ہیں۔ ہمیں چاہیے کہ ہم نظر ثانی کریں، غور کریں، سوچیں کہ یہ رسمیں جو چل رہی ہیں ہمارے خاندان میں، ہمارے باپ دادوں کے زمانے سے، ہمارے گھر میں، ہمارے پڑوس میں، ہمارے کنبے قبیلے میں اس کی کیا حیثیت ہے؟ یہ دیکھا نا آپ نے، اسلام نے رسموں پر بھی قدغن لگائی ہے، رسموں پر بھی قدغن لگائی، روک تھام کی ہے اس، تاکہ اسلام صاف شفاف رہے، کسی بھی طرح کا کوئی دھبا اسلام کے اوپر نہ رہے۔ آئیے میرے بھائیو، ہمارے ہاں جو رسمیں پائی جاتی ہیں، جو میں نے محسوس کیا ہے، ہمارا اور آپ کا سماج، میرا سماج، آپ کا سماج، جہاں ہم رہتے بستے ہیں، بہت ساری رسمیں ہمارے یہاں بھی پائی جاتی ہیں، بہت سارے رواج ہمارے یہاں بھی پائے جاتے ہیں۔ میں یہ جو باتیں، چند باتیں جو مجھے سمجھ میں آئی میں ذکر کروں گا، یہ میں سمجھے یہی رسمیں ہیں یا یہی رسمیں اتنی ہی ہیں، بلکہ یہ بھی ہیں، اس کے علاوہ اور بہت ساری رسمیں ہیں جن کو گننا بھی، شمار کرنا بھی مشکل ہے، اور رسمیں بھی ہر جگہ کی ایک جیسی نہیں ہوتی، الگ الگ قوم کی الگ الگ قبیلے کی الگ الگ علاقے کی الگ الگ بستیوں کی الگ الگ رسم و رواج ہوا کرتے ہیں۔ تو یہ بطور مثال ہے تاکہ ہم اور آپ کیا کریں، یہ رسمیں مشترک ہیں اگر ہمارے یہاں، تو ہم ان رسموں سے اپنے آپ کو بچائیں۔ عقیدے کے اندر، عقیدے کے حوالے سے ایک دو مثال میں آپ کے سامنے پیش کر دوں کہ ہمارے بعض بھائیوں کے یہاں، بعض مسلمانوں کے یہاں یہ رسم پائی جاتی ہے
کہ وہ کوڑا بھرتے ہیں رجب کے مہینے میں. رجب کے مہینے میں کیا کرتے ہیں؟ کوڑا, مٹکا لاتے ہیں. مٹکا لاتے ہیں رجب کی 22 تاریخ کو, اس کے اندر کوڑے بھرتے ہیں, یعنی میٹھا کھانے کے سامان, مٹھائیاں, پوریاں یا اور چپاتیاں اور کھانے پینے کی چیزیں, اور اس کو بھر کر کے لوگوں میں, غریبوں میں ٹکڑا ٹکڑا کر کے تھوڑا تھوڑا, پیالہ پیالہ یا لقمہ لقمہ بانٹتے ہیں, تقسیم کرتے ہیں. اور ان کا نظریہ یہ ہوتا ہے کہ یہ کام کرنے سے ہماری مصیبتیں ٹل جائیں گی, ہماری محتاجگی دور ہو جائے گی, ہماری فقیری ختم ہو جائے گی, ہم دولت مند ہو جائیں گے. اور یہ کام نہیں کریں گے تو پھر فقیری کا اور محتاجگی کا کبھی دامن ہم سے چھوٹے گا نہیں. ایک رسم ہے, اور رسم بڑے شد و مد سے منائی جاتی ہے. یہ رسم بڑے شد و مد سے منائی جاتی ہے. جب یہ ٹائم آئے گا تو بعض ہمارے مسلمانوں کے گھروں کے یہاں میں آپ دیکھیں گے کہ عجیب و غریب خوشی کا منظر ہوگا, اور لائٹنگ ہو رہی ہوگی, نئے نئے کپڑے پہنے جا رہے ہوں گے, اور گھر کو سجایا گیا ہوگا, گلیوں کو روشن کیا گیا ہوگا, اور پوریوں کا, کوڑوں کا, مٹکوں کا انتظام کیا جا رہا ہوگا, اور غربا فقرا مساکین کو بانٹا کھلایا جا رہا ہوگا. کیوں ہے بھائی, کیا بات ہے؟ آج تو کچھ الگ دکھائی دے رہا. ارے وہ کوڑا ہے, کوڑا آپ کو نہیں معلوم ہے. مصیبتیں دور ہو جائیں گی. ارے یہ فقیری, محتاجگی, یہ در در کی ٹھوکر کھانا, یہ 10-5 ہزار کی نوکریاں کب تک کرو گے؟ دولت کا انبار چاہتے ہو تو کوڑے بھر کر کے اپنے مسئلے کو حل کر لو. یہ رسم, یہ عقیدے کا فساد ہے. اللہم لا مانع لما اعطیت ولا معطی لما منعت. اللہ جس کو دینا چاہے اسے کوئی روک نہیں سکتا, جسے نہ دینا چاہے اسے کوئی دے نہیں سکتا. میرے بھائیوں, اللہ تبارک و تعالیٰ کے ہاتھ میں رزق کی کنجیاں ہیں. ان اللہ یبسط الرزق لمن یشاء ویقدر. اللہ تبارک و تعالیٰ جسے چاہتا ہے روزی کشادہ کر کے دیتا ہے, جسے چاہتا ہے روزی تنگ کر کے دیتا ہے. وَلِلَّهِ فِي خَلْقِ عَجَائِبٌ. اللہ تبارک و تعالیٰ کی مخلوقات میں اللہ کے عجائب ہیں. کون مصلحتوں کو جانتا ہے؟ اس لیے یہ عقیدہ, یہ رسم کیسی ہے؟ کوڑوں کی رسم, حد درجہ گندی رسم ہے, شرکیہ رسم ہے. میرے بھائیوں, ایسے ہی ماہ سفر جب آتا ہے تو ایک رسم اور چلتی ہے. یہ بھی عقیدہ بنا لیا گیا کہ ماہ سفر کے اندر 3,20,000 مصیبتیں اترتی ہیں. کتنی مصیبتیں؟ اب مسئلہ کی مصیبتیں اتری ہوں گی, گنا ہوگا تبھی تو معلوم پڑے گا. 3,20,000, اور گنا کیسے اتنی ساری مصیبتیں اترتی ہیں؟ کوئی حدیث نہیں, کوئی آیت نہیں, کوئی حوالہ نہیں, بس ایسے ہی بے سر پیر کی باتیں بنا لی گئی کہ 3,20,000 مصیبتیں ماہ سفر کے رجب میں, ماہ سفر کے بدھ میں, بدھ کے دن, پہلے بدھ یا آخری بدھ میں اتنی مصیبتیں اترتی ہیں. مصیبتوں سے اگر اپنے آپ کو بچانا ہے, مصیبتوں سے بچانا ہے تو تمہیں بہت ساری رسموں پر چلنا ہوگا. اس کے لیے خاص دعائیں بنا لی گئی. وہ دعائیں لوگ کرتے ہیں, وہ دعائیں بھی شرکیہ دعائیں ہیں. آل بیت رسول کا حوالہ ہے, پنجتن پاک کا حوالہ دیا گیا, ان کا وسیلہ لیا گیا, شرکیہ دعا. اور اس کے علاوہ کیا کہتے ہیں؟ کہتے ہیں کہ ہری ہری گھاس پر چلنا چاہیے. صبح صبح نکلو, ہری ہری گھاس پر چلو تاکہ مصیبتیں دور ہو جائیں. اور کہتے ہیں کہ ایک پانی کا برتن لاؤ, اور پانی کے برتن میں 7 آیتیں کاغذ پر لکھو زعفران سے. سلام علی ابراہیم, سلام علی نوح فی العالمین, سلام علی الیاسین, سلام علی فلان, سلام علی فلان. 7 نبیوں کے بارے میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا ہے سلامتی ہو ان پر, سلامتی ہو ان پر, سلامتی ہو ان پر. ان سلامتی والی آیات کو کاغذ پر لکھا جائے زعفران کے ذریعے سے, اور اسے برتن کے اندر دھو کر کے اس کی انک کو نکال لیا جائے, پھر اس کے بعد پانی کو پی لیا جائے یا اسے نہا لیا جائے تو مصیبتیں دور ہو جائیں گی. یہ وہ رسمیں ہیں, وہ جو رواج ہیں, جو رسمیں, جو رواج کفریہ, شرکیہ, بدعقیدگی والے. تو میں نے شروع میں کہا تھا نا کہ بعض رسمیں ایسی ہیں جن کا تعلق عقائد کے فساد سے, عقیدے کو بگاڑنے والی رسمیں. لیکن رسم ہے یہ, لیکن یہ رسم, یہ رواج کیسا ہے؟ انسان کے عقیدے کو فاسد کرنے والا ہے, بڑا خطرناک, بڑا سنگین ہے. بہرحال میرے بھائیوں, ایسے ہی اور بہت سارے رسم و رواج ہیں ہمارے درمیان جو بڑے بڑے رسم و رواج چل رہے ہیں. ان میں سے ایک چیز یورپ سے, یہودیوں سے, کرسچن سے, یہودیوں سے, عیسائیوں سے میرے بھائیوں منتقل ہو کر کے ہمارے بیچ میں آ گئی. وہ کیا ہے؟ وہ ہے برتھ ڈے منانا. مناتے ہیں کہ نہیں مناتے ہیں آپ لوگ؟ برتھ ڈے, کس کا برتھ ڈے؟ بیٹے کا, بیٹی کا, بڑی والی کا, چھوٹے والے کا, بیچ والے کا, بچوں کی پیدائش کا دن منانا, خوشی منانا. میرے بھائیوں, کیک لا کر کے کاٹنا, ہیپی برتھ ڈے فلاں فلاں بولنا, اور اس کے بعد لوگوں کو کھلانا, نئے کپڑے پہنانا, عید کی طرح سے خوشیاں منانا, گھروں میں لائٹنگ کرنا, اور اس طریقے سے لوگوں کو دعوت دینا, کھانے کھلانا, پارٹیاں کرنا. اور یہ رسم جس کو کیا کہتے ہیں؟ یوم پیدائش منانے کی رسم. یہ برتھ ڈے منانے کی رسم بڑی خطرناک ہے. میرے بھائیوں, بیٹا کتنا بھی پیارا ہے, بیٹی کتنی بھی پیاری ہے, کتنی بھی لاڈلی ہے,
اس سے انکار نہیں ہے، لیکن ہمارے اور آپ کے نبی محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے زیادہ پیارا تو کوئی ہو نہیں سکتا ہے، اور اگر ہے تو ایمان پر نظر ثانی کرنے کی ضرورت ہے۔ لا یؤمن احدکم حتی اکون احب الیہ من والدہ ووالدہ والناس اجمعین، تم میں سے کوئی آدمی ایمان والا نہیں ہو سکتا ہے جب تک کہ میں اس کی دل میں اس کے باپ سے، اس کی اولاد سے، اس کی بیوی سے اور سارے انسانوں سے زیادہ پیارا نہ ہو جاؤں۔ تو ہمارے دل میں سب سے بڑی محبت کس کی ہے؟ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی۔ نبی کی پیدائش پر جشن منانا جائز نہیں ہے، تو بیٹے عبداللہ عبد الرحمن کے پیدائش پر جشن کیسے منایا جا سکتا ہے؟ بہت منطقی بات ہے، اس لیے ایسے کہہ دی گئی، ورنہ قرآن کی آیتیں حدیثیں کیا ہیں۔ اور ایک بات اور جان لیں، یہ اتنا ہی مسئلہ نہیں ہے کہ یہ ایک رسم ہے، بڑا مسئلہ ہے۔ لَتَتَّبِعُنَّ سَنَنَ مَنْ كَانَ قَبْلَكُمْ شِبْرًا بِشِبْرٍ وَذِرَاعًا بِذِرَاعٍ حَتَّى لَوْ دَخَلُوا جُحْرَ ضَبٍّ لَدَخَلْتُمُوهُ قَالُوا مَنْ يَا رَسُولَ اللَّهِ الْيَهُودُ وَالنَّصَارَىٰ قَالَ فَمَنْ إِذًا۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تم لوگ ضرور اپنے سے پہلے والی قوموں کے نقش قدم پر چلو گے، ان کے راستوں کی پیروی کرو گے، بالکل ویسے جیسے وہ آگے آگے چلیں گے تم ان کے پیچھے پیچھے چلو گے، بالکل ایک ایک بالش برابر برابر، دور نہیں ہٹو گے، ایک بالش آگے جائیں گے تم بھی ان کے پیچھے جاؤ گے، ایک ہاتھ آگے بڑھیں گے تم بھی ایک ہاتھ آگے بڑھو گے۔ فرمایا اللہ کے نبی نے حذو القدۃ بالقدۃ وحذو النعل بالنعل، جیسے چپل جوتے ایک کے پیچھے ایک، ایک کے پیچھے ایک لگتے چلے جاتے ہیں، ایسے بالکل پیچھے پیچھے چلو گے۔ جیسے ایک دھار، تیروں کی دھار ایک جیسی ہوتی ہے، انی بالکل ایک جیسی دکھائی دیتی ہے، بالکل ایسے ہی تم بھی ان کے پیچھے چلو گے، یہاں تک کہ اگر وہ کسی گوہ کے، کسی ضب کے، سانڈے کے سوراخ میں داخل ہوں گے، بل میں داخل ہوں گے، تو تم ان کے پیچھے پیچھے اس بل میں بھی چلے جاؤ گے۔ صحابہ نے پوچھا اللہ کے نبی کن کی بات کر رہے ہیں؟ آل یہود والنصارہ، اللہ کے نبی کیا آپ یہود والنصارہ کی بات کر رہے ہیں کہ ہم مسلمان ان کی نقالی کریں گے، ان کی پیچھے پیچھے چلیں گے، ان کی دیکھا دیکھی کریں گے، ان کے رسم و راہ پر چلیں گے، ان کے نقش قدم پر چلیں گے؟ اللہ کے نبی نے فرمایا اور کس کی بات کر رہا ہوں، اور کس کی بات کر رہا ہوں؟ اور آج ذرا سماج کا جائزہ لے کر کے دیکھو، ہمارا بچہ، ہماری بچی، ہمارا بڑا، ہمارا چھوٹا، ہمارا بھائی، ہماری بہن، ہمارے مرد، ہماری عورتیں، ایسا لگتا ہے کہ گرویدہ ہیں، دل دادا ہیں، فریفتہ ہیں مغرب کے کلچر پر، انہی جیسا لباس، انہی جیسا کپڑا، انہی جیسا چلنا، انہی جیسا پھرنا، انہی جیسا پہننا، انہی جیسا کھانا پینا، انہی جیسا بال، انہی جیسا چال، انہی جیسی ڈھال، سب کچھ انہی کی نقالی، بلکہ ان کے طرز زندگی کو آئیڈیل سمجھا جا رہا ہے۔ ہم تو بہت پست ہیں، گئے گزرے ہیں، ترقی یافتہ یہودیوں کا ملک، امریکہ ترقی یافتہ ہے، یہ یورپ ترقی یافتہ ہے، اور میرے بھائی یو کے ترقی یافتہ ہے، اٹلی فرانس ترقی یافتہ ہے۔ کون سی ترقی میرے بھائی، جس کی زندگی میں دین نہیں ہے اس سے زیادہ پست کوئی نہیں ہے۔ دنیا کی ترقیوں کو، اوباشیت کو، اباحیت کو، بے پردگی کو، دین کی مخالفت کو، کتاب و سنت کی مخالفت کو، اللہ سے بغاوت کی زندگی کو ہم نے ظاہری چمک دمک کی بنیاد پر آئیڈیل بنا دیا۔ افسوس ہے میرے بھائیو، وضع میں تم ہو نصارہ تو تمدن میں غرور، یہ مسلمان ہیں جنہیں دیکھ کے شرمائی لو۔ یہ صورتحال بنتی چلی جا رہی ہے، یہ رسم و رواج کی نقالی ہے جو ہم مسلمان ان کے پیچھے پیچھے چل رہے ہیں۔ اللہ کے نبی نے ساتھ تو یہ معاملہ آسان نہیں ہے کہ معمولی بات ہے، منا لیا تو کیا فرق پڑتا ہے، اور کسی فتوے وتوے کا حوالہ دینا نہیں میرے بھائیوں۔ بڑے بڑے پلیٹ فارموں سے، اسٹیجوں سے لوگوں نے برتھڈے کو جواز دیا ہے کہ برتھڈے منانا جائز ہے۔ کسی فتوے کی کوئی قیمت نہیں جب تک کہ وہ اللہ کی کتاب اور نبی کی سنت کی کسوٹی پر نہ اترتا ہو، ہے کہ نہیں؟ یہ ہمارا ضابطہ ہے میرے بھائی، ہم پابند ہیں رب ذوالجلال کے کلام کے، رب ذوالجلال کے پیغمبر محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی امت کے سب سے بڑے آئیڈیل طبقہ صحابہ کرام کی سیرت کی، ان کی زندگی کی پابند میرے بھائیوں۔ جو اچھا تھا انہوں نے کیا اور کر کے چلے گئے، اور اب اس کے علاوہ اچھا ہو نہیں سکتا، کیا نہیں جا سکتا۔ انہی کے نقش قدم کو تلاش کرو، اسی کو ڈھونڈو۔ اگر یہ برتھ ڈے منانا ہوتا تو کسی نے منایا ہوتا کہ نہیں منایا ہوتا؟ ابو بکر سے زیادہ افضل ہیں ہم میرے بھائیوں، ابو بکر کے بیٹے عبد الرحمن سے زیادہ افضل ہیں ہم، عائشہ سے زیادہ افضل ہو سکتی ہے ہماری کوئی بہن بیٹی؟ ابو بکر نے اپنی بیٹی عائشہ کے لیے برتھ ڈے منایا تھا کبھی؟
نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے کبھی منایا؟ آپ کی چہیتی لاڈلی بیوی ام عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا تھی۔ محبت کے نام پر سب کام چل رہا ہے کہ نہیں؟ اور یہ میں نے اس حساب سے کہہ دیا۔ آگے دوسرا پوائنٹ آ رہا ہے، اینیورسری منانے والا مسئلہ۔ ہاں یہ بڑا مسئلہ ہے۔ 20 سال گزر گئے، شادی کو بچے ہو گئے، بچے جوان ہو گئے، بچوں کی شادیاں ہو گئی، لیکن یہ لعنت عیسائیت کی، یہودیت کی مسلمانوں سے جانے کے لیے تیار نہیں۔ اینیورسری منائی جا رہی۔ اب میرے بھائیوں کیا اس کی حیثیت مجھے آپ بتائیے؟ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے 11 نکاح کیے کہ نہیں کیے؟ اینیورسری منائی گئی کبھی؟ عجیب مسئلہ ہے میرے بھائی، عجیب و غریب بات۔ اور ایک بات اور بہت بنیادی سمجھ لیں، یہ ڈے والا مسئلہ یہودیوں کا ہے، عیسائیوں کا ہے، غیروں کی نقالی ہے۔ ہاں ہمیں جو ڈے منانے کے لیے کہا گیا ہے وہ 2 ہی ہے۔ سال بھر میں جو منانے والا جو ڈے ہے وہ کیا ہے؟ وہ 2 ہے، عید الفطر اور عید الاضحیٰ۔ اللہ کے نبی نے فرمایا صلی اللہ علیہ وسلم نے، مسلمانوں انصار آپ نے مخاطب ہو کر کے فرمایا، اسلام کی آمد سے پہلے مدینے والوں تمہارے پاس 2 دن تھے، تلعبون فیہما، کھیل کود کرتے تھے، رنگ رلیاں خوشی منایا کرتے تھے، قد ابدل اللہ بہما، ان دونوں دنوں کے بدلے میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان سے بہتر 2 دن عطا فرما دیے ہیں، عید الفطر اور عید الاضحیٰ۔ اب یہ سال بھر میں اللہ کے نبی کی برتھ ڈے تو منا ہی رہے ہیں ہمارے بہت سارے بھائی، اور اس کو دین کا سب سے بڑا کام سمجھتے، کہتے وہ عید نہیں ہے عید میلاد النبی، بلکہ عیدوں کی عید ہے، عید الفطر کی بھی عید ہے، عید الاضحیٰ کی بھی عید ہے، سب سے بڑی عید ہے۔ میرے بھائیوں اگر یہ کام اچھائی کا ہوتا، یہ رسم اچھی ہوتی، تو اللہ کی کتاب میں اسے ضرور جگہ دی گئی ہوتی، اللہ کے نبی کی سنت میں اسے جگہ دی گئی ہوتی، اور نیکی کا کام ہوتا تو ابو بکر سے زیادہ نیکیوں سے محبت کرنے والا کوئی پیدا ہوا نہیں، نہ ہو سکتا ہے امت میں۔ نبی نے پوچھا آج صبح سے سب سے زیادہ نیکی کرنے والا کون ہے؟ حدیث جانتے کہ نہیں جانتے؟ کون ہے جس نے جنازے میں شرکت کی ہے؟ ابو بکر صدیق۔ اللہ کے نبی میں نے شرکت کی ہے۔ کس نے صدقہ دیا ہے؟ اللہ کے نبی میں نے دیا۔ کس نے نفل پڑھا ہے؟ اللہ کے نبی میں نے پڑھا۔ کس نے مدد کی ہے؟ اللہ کے نبی میں نے کیا۔ نیکیوں کا نام لیتے جاؤ، ابو بکر صدیق ہاتھ اٹھاتے چلے جاؤ۔ نیکی کا کام ہوتا تو برتھ ڈے منایا ہوتا کہ نہیں منایا ہوتا؟ اپنی زوجہ ام رومان کے لیے اینیورسری منائی ہوتی کہ نہیں منائی ہوتی؟ اور دیکھتے چلے جاؤ امہات المؤمنین سے، ازواج مطہرات سے لے کر کے ابو بکر کی زوجات کو، ابو بکر کی اولاد کو، عمر بن خطاب کے ازواج کو اولاد کو، عثمان غنی کے ازواج و اولاد کو، علی بن ابی طالب کے ازواج و اولاد کو، احفاد کو دیکھتے چلے جاؤ۔ پوری تاریخ میں، پوری سیرت میں کہیں آپ کو یہ رسم دکھائی نہیں دے گی۔ مسلمان شوق سے مناتا ہے، بلکہ اس کے لیے آج کل ہال بک کیے جاتے ہیں، کارڈ چھاپے جاتے ہیں، گریٹنگز پیش کی جاتی ہے، اور اسے اتنا شوق سے منایا جاتا ہے، اس کا انتظار بچہ آج کے برتھ ڈے کے ختم ہونے کے بعد ابھی پوچھتا ہے۔ چھوٹا بچہ جس کو پتہ نہیں کہ سال بھر کب مکمل ہوگا، کہتا اب اگلا برتھ ڈے کب آئے گا۔ عجیب و غریب ماحول بن چکا ہے میرے بھائی۔ افسوس ہے مسلمانوں، ہم پورے طور پر ادخلوا فی السلم کافہ، پورے کے پورے اسلام میں داخل ہو جاؤ۔ یہ آدھا تیتر آدھا بٹیرے کیا طریقہ ہے؟ دعویٰ اسلام کا، دعویٰ سنت کا، دعویٰ اہل حدیثیت کا، اور رسم و رواج۔ برتھ ڈے چل رہا ہے مسلمانوں کے بیچ میں، برتھ ڈے چل رہا ہے ہمارے اہل حدیث بھائیوں کے اندر۔ میرے بھائی توبہ کرو، اس سے باز آ جاؤ، اس میں منکر کے سوا کبھی نیکی کا کام نہیں ہو سکتا۔ میرے بھائی منکر ہے، منکر، نیکی کا کام ہوتا تو کر۔ تو اچھا میں یہ کہہ رہا تھا کہ یہ ڈے منانے والا یہ سسٹم ہی اسلام کا نہیں ہے، یورپ سے، یہودیوں عیسائیوں سے آیا ہوا ہے۔ آج تو مدر ڈے منایا جا رہا ہے، فادر ڈے منایا جا رہا ہے نا، اسٹوڈنٹ ڈے منایا جا رہا ہے، اور ٹیچر ڈے منایا جا رہا ہے، اور فلاں ڈے فلاں ڈے فلاں ڈے، اتنا ڈے ہو گئے میرے بھائیوں، ایسا لگتا ہے کہ خود اپنے آپ میں ایک دین ہے۔ میں آپ کو بتا دوں، یہ اس کا 2 ہی سورس ہے، تیسرا کوئی سورس نہیں، 2 ہی سورس ہے۔ ایک سورس یہ یہودی اور عیسائی ہے، دوسرا جو سورس ہے وہ اسی عیسائیوں یہودیوں کی نسل سے نکلے ہوئے 350 سے 351 سے یا 361 سے مصر میں قبضہ کرنے والی حکومت فاطمیوں کی، رافضیوں کی، یہودیوں کی حکومت، جو اپنے آپ کو فاطمی علوی کہتے تھے، عبیدی ہے نا،
ان لوگوں نے جب حکومت قائم کی مصر کے اندر، اور قاہرہ جو ہے نا ملک کی، مصر کے اندر جو راجدھانی ہے کیرو جس کو ہم کہتے ہیں، القاہرہ جس کو عربی میں کہا جاتا ہے، اس مصر کے اندر انہوں نے ایک بہت بڑا شہر قائم کیا اور یہ کہا کہ یہ شہر ایسا ہوگا جو دنیا کے سارے ملکوں کے سارے شہروں کے اوپر حاوی ہوگا، غالب ہوگا، اس لیے اس کا نام رکھا المدینۃ القاہرہ، سب پر غلبہ کرنے والا شہر۔ معز لدین اللہ جو ان کا بادشاہ تھا، اس نے قائم کیا کہ معز کا بنایا ہوا سارے ملکوں کے شہروں پر غالب شہر۔ سمجھ رہے ہیں نا؟ اس حکومت نے جو اپنے ملک کا کانسٹیٹیوشن آئین وائرل کیا تو اس کے اندر ڈے منانے کا بہت لمبا چوڑا کاروبار تھا، ڈے منانے کا بڑا لمبا چوڑا نظام تھا، مہینے کا آغاز، مہینے کا اختتام، مہینے کا بیچ والا دن، سال کا شروع، سال کا لاسٹ، اس طرح سے انہوں نے نہ جانے کتنے ڈے منائے، اور وہ چیز مسلمانوں کے اندر آج بھی باقی ہے۔ تو بہرحال کہنے کا مطلب یہ ہے کہ یہ میرے بھائیو ایسی رسم ہے جس کی اسلام کے اندر کوئی گنجائش نہیں، اس لیے ہمیں اور آپ کو اس سے بچنے کی ضرورت ہے میرے بھائیو، میرے بزرگوں۔ اچھا اور کیا ہے رسموں کے اندر؟ یہ دو باتیں ہوگی، برتھ ڈے منانا اور شادی کی اینیورسری منانا۔ اچھا اس کے اندر جو اور منکرات ہیں، اور منکرات وہ تو حد سے زیادہ ہے، گانا بجانا ہوتا ہے اس کے اندر، ان کے اندر فوٹوگرافی ہوتی ہے، اس کے اندر اختلاط مرد و زن ہوتا ہے، اس کے اندر بے حیائی ہوتی ہے، بے پردگی ہوتی ہے، اس کے اندر میرے بھائیوں فضول خرچی ہوتی ہے، بہت کچھ پیسے خرچ کیے جاتے ہیں، اتنے پیسے بھی خرچ ہوتے ہیں جس کی وجہ سے، جس کے ذریعے سے کسی غریب بچے کا، کسی غریب آدمی کا گھر چل سکتا ہے، خاندان مہینہ مہینہ اس سے اپنی روزی کا انتظام کر سکتا ہے۔ یہ منکرات تو مزید ہے میرے بھائیوں۔ ایسے ہی جو بہت سارے رسم و رواج پائے جاتے ہیں، ان میں سے ایک رسم یہ پائی جاتی ہے کہ ہمارے بہت سارے بھائی جب کوئی دکان خریدتے ہیں یا کوئی مکان خریدتے ہیں، یا مثال کے طور پر دکان مکان خریدنے کے بعد یا لینے کے بعد اس میں انٹری کرتے ہیں، یعنی فرسٹ انٹری ہوتی ہے، تو اس موقع پر بہت اہتمام سے قرآن پڑھا جاتا ہے۔ میرے بھائیوں قرآن اس لیے نہیں اترا تھا کہ دکان خریدیں مکان خریدیں تب قرآن پڑھیں، قرآن اس لیے اترا ہے تاکہ وہ ہماری زندگی کا دستور بن کر کے رہے، زندگی میں دستور کی طرح سے رہے، صبح شام دوپہر چلتے پھرتے اٹھتے بیٹھتے، گھر میں آفس میں ٹیبل میں، ہر وقت قرآن کریم اللہ کی کتاب ہے، ہم اسے پڑھتے رہیں، تلاوت کرتے رہیں، نیکیاں حاصل کرتے رہیں، اس کے معنی کو سمجھ کر کے اسے زندگی میں نافذ کرتے رہیں، اپنی دنیا اور آخرت سنوارتے رہیں۔ قرآن کریم اس لیے اترا ہے۔ یہ کبھی سال 2 سال 4 سال میں گھر خریدا، دکان مکان خریدا تو قرآن پڑھ لیا، اور پڑھتے بھی نہیں بلکہ پڑھنے والوں کو بلوا لیتے، وہ بھی کرائے پر تحفہ دے کر کے، مٹھائی بانٹ کر کے، یا 100 200 500 روپیہ دے کر کے حافظوں کو، بچوں کو بلا کر کے قرآن کریم پڑھوایا جاتا ہے۔ کیا ہے میرے رسم ہے کہ رسم ہے؟ اس رسم کا تعلق بھی کس سے ہے؟ اس کا بھی تعلق عقیدے اور دین سے۔ یہ بدعت ہے، اس کا تعلق قرآن پڑھنے سے ہے۔ قرآن ایک ایسے نظریے سے پڑھا جا رہا ہے جس کی اسلام میں کوئی حیثیت نہیں۔ ایک واقعہ کوئی بتائے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں صحابہ کرام کے دور میں کسی نے کوئی گھر دکان مکان خریدا تو قرآن کریم تلاوت کروائی، تلاوت کیا، سب کو جمع کیا، بلوایا، ایسا ہوا؟ اور اتنا تلاوت کروانے کے بعد کرائے پر لا کر کے پھر سال ہر سال قرآن اٹھانے کی توفیق بہت سارے لوگوں کو نہیں ہوتی۔ کیا ہے؟ یہ خود اپنے آپ میں ایک رسم ہے کہ صرف داخل ہونے کے لیے، انٹری کے لیے، شیطان بھوت بھگانے کے لیے قرآن کریم پڑھوایا ہے، جبکہ خود یہ شیطانیت کا راستہ ہے کہ قرآن سے بے توجہی اور صرف گھر میں داخل ہونے کے لیے قرآن کریم پڑھوایا جائے۔ میرے بھائیو، میرے بزرگوں، اقرأوا القرآن فإنه یأتی یوم القیامۃ شفیعا لأصحابہ۔ مسلمانوں قرآن کو اپنی زندگی کا دستور بنا لو، قرآن پڑھو، پڑھتے رہو، قرآن سے رشتہ مضبوط کر لو۔ قیامت کے دن جب سارے رشتے، سارے سہارے ٹوٹ جائیں گے، یہ قرآن تمہارا سفارشی بن کر کے اللہ کے سامنے کھڑا ہو جائے۔ اے اللہ، میں نے رات میں اس کو سونے نہیں دیا، دن میں اسے بزی رکھا، یہ تلاوت میں لگا رہتا تھا، اس کی مغفرت ہونی چاہیے، اس کی جنت جہنم سے آزادی ہونی چاہیے، اور جنت میں داخلہ ملنا چاہیے۔ میرے بھائیو، تو اللہ کے کلام کے بارے میں ہمارا نظریہ، ہمارا عقیدہ، ہماری سوچ، ہمارا عمل یہ ہونا چاہیے۔ یہ بھی عجیب و غریب رسم ہے۔ ایسی ایک رسم شادی کے اندر، شادی بیاہ جو معاملات کی چیزیں، اس کے اندر مگنی کی رسم ہے۔ اچھا میں آپ کو بتا دوں مگنی کے بارے میں، آپ جانتے ہیں کہ مگنی جس کو ہم کہتے ہیں، جس کو کہتے ہیں پیغام دینا۔ پیغام دینا، اگر پیغام دینا جیسے دین اور شریعت کے اندر ہے اتنا کیا جائے کوئی عیب کی بات نہیں،
پیغام دینے کا مطلب ہوتا ہے کوئی آدمی کسی گھر پیغام لے کر کے جائے، مجھے آپ کی بچی سے، آپ کی فلاں سے نکاح کرنا ہے، میری بیٹی کو کرنا ہے وغیرہ، موافقہ ہو جائے اور آپس میں معاملہ طے ہو جائے، الحمدللہ اچھی بات ہے. لیکن اگر طے نہ ہو تو معاملہ ختم وہیں سے. لیکن میرے بھائیوں، طے ہونے کے بعد اس کے بعد پورا ایک لمبا چوڑا کام، پورا ایک فنکشن، پورا ایک پروگرام ارینج کیا جاتا ہے. اس کے پیچھے لاکھوں روپے خرچ کیے جاتے ہیں، دنیا بھر کے پیسے، دنیا بھر کی دعوت، تحفے، تحائف، پھول، پتیاں، اور اس کے علاوہ میرے بھائیوں بڑے منکرات، فوٹوگرافی، منکرات کے اندر گانے بجانے، اور اس کے علاوہ اختلاط مرد و زن کا کوئی پابندی نہیں. اور اکثر یا بہت مطلب ایسا ہوتا ہے کہ دھوم دھام سے منگنی تو کر لی اور اس کے بعد سال بھر کے بعد نکاح کرنے کا جب ڈیٹ آئی اس سے پہلے رشتہ ٹوٹ گیا. اور یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے دین کی مخالفت کرنے کی لعنت ہے. اللہ کے نبی نے فرمایا کوئی بھی مصیبت تمہارے اوپر آتی ہے الا بذنب، گناہوں کی وجہ سے آتی ہے، وما ولا رفع الا بتوبہ، اور جو بھی مصیبت اٹھائی جاتی ہے وہ توبے کی وجہ سے اٹھائی جاتی ہے. تو گناہوں کو ہم کیا سمجھتے ہیں؟ یہ کوئی ٹیکنیکل مسئلہ ہے، کوئی یہ غیر روحانی مسئلہ ہے، جیسا چاہے کرے؟ نہیں. اللہ تبارک و تعالی، ہم بندے، وہ ہمارا مالک ہے، وہ ہم اس کے اشاروں پر چلتے ہیں، اس کے رحم و کرم پر چلتے ہیں. اسے راضی کر کے اگر خوش نہیں رہ سکتے، اسے ناراض کر کے کبھی خوش رہ سکتے. میرے بھائیو، تو بات سمجھنے کی ہے. تو یہ عجیب و غریب یہ رسم کیا ہے؟ یہ رسم بھی اسلام کے اندر جتنی ہے اتنی رہنی چاہیے، بس اس کے بعد جتنا اضافہ ہے وہ سب ختم ہونا چاہیے. ایسے ہی میرے بھائی شادی کی رسموں میں سے ایک رسم ہلدی کی رسم چلتی ہے، اور کوئی فرق نہیں ہے میرے بھائیوں، کیا فلاں فرقہ، کیا فلاں پارٹی، کیا فلاں جماعت، کیا فلاں جماعت، سب ہے. ہمارے بھی بہت سارے بھائیوں کے ہاں ہلدی کی رسم بڑے دھوم دھام سے چلتی ہے. اور معذرت کے ساتھ جو خوشحال گھرانے ہیں، جن کے پاس مال و دولت کی کشادگی ہے، ان کے ہاں تو عام طور پر زیادہ ہی کچھ پایا جاتا ہے، الا ماشاء اللہ. اس لیے بڑا خطرناک مسئلہ ہے. اس کی کیا حقیقت ہے؟ اس کا تو کوئی سر پیر ہی نہیں میرے بھائی، سرے سے کوئی سر پیر نہیں ہے. ہلدی کی رسم کیا ہے بھائی؟ زیب و زینت کے لیے، خوبصورتی کے لیے گھر کے لوگ بچی کی ماں اپنے بچی کو سجائے سنوارے، ہے نا، اس کے حسن و جمال کے لیے جو جائز طریقے ہو سکتے ہیں اس کو استعمال کرے. کوئی مسئلہ نہیں، کیونکہ زیب و زینت یہ ایک بچی کا حق ہے. زیب و زینت بچی کا حق، لڑکی کا حق، ایک عورت کا حق، کوئی مسئلہ نہیں، جائز زیب و زینت. لیکن اب جو رسم منائی جاتی ہے شادی کے پہلے میرے بھائیوں، اس میں کیا ہوتا ہے؟ وہ منکرات سے بھرا ہوا. سب سے پہلی بات بے پردہ، کیونکہ ہلدی لگانا ہے تو چہرے پر بھی لگانا ہے، رخساروں پر لگانا ہے، ہاتھوں پر لگانا ہے، پیروں پر لگانا ہے. میرے بھائیوں چہرہ کھلا ہوا بے پردہ، اور نہ محرم نہ غیر محرم، نہ عورتیں نہ مرد، کوئی تفریق نہیں. ہر آدمی آ رہا ہے ہلدی لگا کے جا رہا، ہر آدمی آ رہا ہے ہلدی لگا کے، ہر آدمی آ رہا ہے، دوست آ رہا ہے، احباب آ رہے ہیں، ملنے جلنے آ رہے ہیں، پہچان والا، دور والا، نزدیک والا، رشتہ دار گئے، سب آ رہے ہیں اور سب ہلدی لگا کر کے جا رہا. آج کل تو اتنا ڈیولپ ہو گئی ہے بدعت کہ ایسا لگتا ہے جیسے ہندوؤں کے یہاں ہولی منائی جاتی ہے. آج اس ہلدی کی رسم ہولی کی شکل اختیار کر گئی، بہت مبالغہ آرائی چل رہی ہے. باقاعدہ ہلدی بھر کے پھینکم پھاک ہوتی ہے، وہ اس کے اوپر پھینک رہا ہے، ایسا لگتا ہے کہ کوئی ہولی کا تہوار منایا جا رہا ہے. اور افسوس اسلام کے نام پر منایا جا رہا ہے، نکاح شرعی کے نام پر منایا جا رہا ہے. افسوس ہے میرے بھائیوں اس طرح کی رسمیں مسلمانوں کے اندر اور اہل الحدیث کے اندر پائی جاتی ہوں. کیسی اہل حدیثیت ہے میرے بھائیوں؟ نہیں سمجھ میں آتا مجھے کہ اہل حدیثیت کیسی ہے، اور کیسے ہم اللہ تبارک و تعالیٰ کے یہاں جواب دے کر کے بری ذمہ ہو سکیں گے. میرے بھائیوں بس تھوڑی دیر اور صبر کریں، میں بات ختم کر رہا ہوں. باتیں تو بہت ساری ہیں، آپ جانتے ہیں رسموں کا سلسلہ تو لمبا چوڑا ہے. یہ جو چیزیں ہماری ذہن میں آئی ہم نے اسے نوٹ کر لیا تاکہ ہم کم سے کم اشارے کے ساتھ کچھ باتیں بتا دیں، اور اس مقصد سے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ ہمیں ان رسموں سے اپنے آپ کو بچنے کی توفیق عطا فرمائے، اور جو رسمیں ہماری زندگیوں میں پائی جاتی ہوں ان رسموں سے بھی اللہ تبارک و تعالیٰ ہمیں نجات پانے کی توفیق بخشے. آمین رب العالمین. ایسے ہی میرے بھائیوں آپ دیکھیے اور کیا ہے، ایسے ہی میرے بھائیوں صورتحال کیا ہے کہ ایک مسئلہ یہ بھی پایا جاتا ہے کہ بچی جب بالغ ہو جاتی ہے نا، بچی جب بلوغت کی عمر کو پہنچتی ہے تو عجیب سن کر بھی افسوس ہوتا ہے، اور بولنا تو اور زیادہ شرم کی بات ہے.
بلوغت کا اظہار کرنے کے لیے کہ ہماری بچی بالغ ہو گئی ہے فنکشن کیا جاتا ہے, ایک پروگرام کیا جاتا ہے, دعوتیں کھلانا بلانا, یہ بتانا کہ ہماری بچی بالغ ہو گئی. لا حول ولا قوت الا باللہ. یہ کون سی ضرورت ہے کہ آپ بتائیں دنیا کو ہماری بچی بالغ ہو گئی؟ میرے بھائیوں, یاد ہوگا حضرت ام المومنین عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا کا وہ واقعہ. میرے بھائیوں, حیا دیکھو, حیا, غیرت دیکھو اور پاک دامنی کا انداز دیکھو. ام المومنین عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا کی زندگی آئیڈیل ہے سارے مسلمانوں کے لیے, مردوں کے لیے بھی آئیڈیل ہے, عورتوں کے لیے بھی آئیڈیل ہے. یاد ہے نا جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات ہو گئی, اللہ کے نبی علیہ السلام کی وفات کے بعد اسی حجرے میں اللہ کے نبی دفنائے گئے. اماں عائشہ آتی تھی نکل جاتی تھی, کوئی مسئلہ نہیں. اس کے بعد ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی وفات ہو گئی, ان کو بھی اسی کمرے میں دفنایا گیا. اماں عائشہ آتی تھی جاتی تھی, پہلے کوئی مسئلہ نہیں تھا کیونکہ اللہ کے نبی ہے, میرے شوہر ہے. بعد میں بھی کوئی مسئلہ نہیں کیونکہ میرے باپ ابو بکر صدیق ہیں, دونوں محرم ہیں, کوئی مسئلہ نہیں. میرے بھائیوں, اور ویسے بھی وفات کے بعد کی بات ہے, زندگی کی بات نہیں بلکہ وفات کے بعد کی بات ہے. لیکن جب عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اجازت مانگی, چند دن سے بخاری کی روایت میں اجازت مانگی تھی بیٹے کو بھیج کر کے عبداللہ بن عمر کو, جاؤ اماں عائشہ سے کہہ دو. عمر بن خطاب اجازت مانگتے ہیں آپ سے کہ آپ مجھے میرے دونوں ساتھیوں کے پہلو میں دفن ہونے کی اجازت دے دیجیے. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم, ان کے قاضی ابو بکر صدیق, ان کے قاضی عمر بن خطاب دفنائے گئے ہیں حجرے عائشہ کے اندر. اما عائشہ کے پاس جب پہنچے عمر بن خطاب کے بیٹے عبداللہ بن عمر اور کہا والد صاحب آپ سے اجازت مانگتے ہیں, سلام عرض کیا ہے. ابھی جان نکلی نہیں تھی, زخم لگ گیا تھا نا, خنجر, 2 روز زندہ تھے. اس پیریڈ میں جا کر کے بچے کو, بیٹے کو کہا تھا جا کر کے اما عائشہ سے اجازت لے کر کے آؤ. پیغام لے کر کے گئے, اجازت مانگی. اما عائشہ نے کہا میں نے اس جگہ کو اپنے لیے خاص کر رکھا تھا, میں نے سوچا تھا کہ میں مروں گی تو وصیت کر کے جاؤں گی کہ مجھے اپنے شوہر اور اپنے ابا کے پہلو میں دفنا دینا. لیکن آج عمر تم نے کہہ دیا, رو رو کر کے ان کی آنکھیں سرخ ہو چکی تھی, زارو قطار رو رہی تھی. عمر کی موت اسلام کے آنگن میں فتنے کا دروازہ کھل جانا تھا, اس سوچ کر کے روتی تھی, زارو کتاب روتی تھی. اور کہہ دیا عبداللہ بن عمر سے میں نے اس جگہ کو اپنے لیے خاص کیا تھا, لیکن جب عمر نے اجازت مانگ لی ہے تو آج میں عمر کو اپنے اوپر ترجیح دوں گی, میں بات کاٹ نہیں سکتی, جاؤ کہہ دینا کہ اماں نے اجازت دے دیا ہے, جا کر کے دفنا دو. حضرت ابو بکر صدیق کے پہلو میں آپ کو بتاؤں کیا کہا اما عائشہ نے. اما عائشہ نے کہا, اور بہنیں ہماری مائیں بہنیں بیٹھی ہوئی ہیں, میں خاص طور پر یہ بات انہیں یہ پیغام پہنچانا چاہتا ہوں تذکیر کے لیے, دہانی کے لیے. اما عائشہ کہتی ہیں اس کے بعد, کہتی ہیں جب تک میرے ابا دفن تھے, میرے نبی دفن تھے شوہر, تب تک میں نارملی عام لباس پہن کر کے داخل ہو جایا کرتی تھی. لیکن جب سے اس کمرے میں عمر دفنا دیے گئے, عمر میرے محرم نہیں تھے, عمر میرے محرم نہیں تھے. اس کے بعد سے جب بھی میں کمرے میں داخل ہوتی تھی, مشدودۃ علی ثیابی, اپنے کپڑے کو اچھی طرح سے بدن پر باندھ کر کے پورے حجاب کے ساتھ اندر داخل ہوا کرتی تھی, کیونکہ عمر محرم نہیں ہے, غیر محرم ہے. مرنے کے بعد کی بات کر رہا ہوں, زندگی کی بات نہیں کر رہا ہوں میں. یہ حیا تھی مسلمانوں, اور غیرت کو آواز دو. کیسے گوارا کرتے ہو کہ اپنی بچی جو 15 سال 14 سال 18 سال میں بالغ ہوتی ہے, اس کی بلوغت کا اعلان کرنے کے لیے فنکشن کرتے ہو؟ افسوس ہے, اللہ کی قسم ہے. کیسے یہ غیرت ہے, کوئی مسلمان غیرت, کیسی کسی مسلمان کی غیرت اس بات کو برداشت کر سکتی ہے؟ سمجھا آپ نے؟ اتنی خطرناک بات ہے یہ, لیکن رسم ہے یہ. کیا کریں, باپ دادا کے زمانے سے چل رہا ہے. جس ماں کے ساتھ مسئلہ ہے اس ماں کے ساتھ بھی یہ کام ہوا ہوگا, اس کی بلوغت کے ٹائم پر بھی رسم منائی گئی ہوگی, پرکھوں سے چل رہا ہے. کیا کر سکتے ہیں میرے بھائیوں؟ لعنت ہے, لعنت. اس سے اپنے آپ کو بات رکھو, دور کرو میرے بھائیوں. ایسے ہی میرے بھائیوں ہوتا کیا ہے, جب ختنہ ہوتا ہے نا بچے کا, تو ختنے کے معاملے میں بھی ایسا لگتا ہے کہ کون سا جہاد کر کے آ گئے. ابھی ختنہ اگر ہوا ہے تو اتنی گنجائش ہے, بعض سلف کے واقعات میں ملتا ہے کہ بچے کا ختنہ کرتے تھے تو ختنے والے دن اسی وقت کچھ لوگوں کو کھانا ہونا کھلانے کا ثبوت ملتا ہے. اگر کوئی اسی ٹائم کھلا پلا دے تو کوئی حرج کی بات نہیں ہے. لیکن اب ایک رسم کے طور پر اس ٹائم تو ختنہ ہو گیا, ختنہ ہونے کے 15 دن کے بعد, 20 دن کے بعد, مہینے بعد, 1.5 مہینے کے بعد, اس کے بعد ایک ڈیٹ فائنل کر کے پھر ایک فنکشن کیا جاتا ہے.
ختنے والا فنکشن. اب وہ زخم ٹھیک ہو چکا, ختنہ ہے نا, پورے طور پر وہ افاقہ ہو گیا, ٹھیک ٹھاک ہو گیا بچہ. اب اس کے بعد سرخ کپڑا پہنا کر کے, اور اس کے بعد مٹھائیوں کا انبار رکھ کر کے, کھانے پینے کے تحفے تحائف کے گٹھر لا لا کر کے, اور اس کے بعد ایک فنکشن کیا جاتا ہے. کون سی رسم بتائیے آپ, اس کا کیا تعلق ہے دین اسلام سے؟ دین اسلام سے کیا تعلق ہے میرے بھائی؟ ایک دین کے مسئلے کو رسم بنا دیا جائے, اس کی کوئی حیثیت باقی نہیں بچتی. اس لیے اس سے بھی بچنا ضروری ہے. ایسے ہی میرے بھائیوں, میرے بزرگوں, اور بہت ساری رسمیں جو ہیں مسلمانوں کے درمیان پائی جاتی ہیں. ایک رسم یہ بھی میرے بھائیوں پائی جاتی ہے کہ جب ماں اور خاتون بچے کی پیدائش ہو جاتی ہے, ولادت کا جو خون جاری ہوتا ہے, اور سنت کے اندر آیا ہوا ہے کہ وہ 40 دن تک خون جاری رہتا ہے, جس کو نفاس کہتے ہیں. میرے بھائی اب نفاس کی مدت 40 دن ہے. خیر ایسا طے نہیں ہے, اس سے پہلے بھی یہ خون مطلب بند ہو جاتا ہے, کبھی اس کے بعد بھی جاری رہتا ہے. لیکن ایک معمول اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے کے زمانے میں اما عائشہ اور دیگر امہات المومنین کہتی ہے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں اس حالت میں جو عورتیں ہوا کرتی تھیں وہ 40 دنوں تک انتظار کیا کرتی تھی. ٹھیک ہے, اب 40 دن کے بعد ایک فنکشن کیا جاتا ہے. یہ کون سا ہے, یہ کیسی رسم ہے کہ باقاعدہ 40 دنوں کے بعد کیا خون کا دوران بند ہو گیا؟ ولادت کا خون جو جاری تھا وہ اب وہ خون بند ہو گیا. اب اس کے لیے ایک فنکشن کا کس کو بتانے کے لیے, کیوں بتانے کے لیے, کیوں ضرورت ہے یار؟ اس میں کس قدر بے حیائی ہے, کس قدر ذلت ہے اس طرح کی رسموں میں جو بیان نہیں کیا جا سکتا ہے میرے بھائیوں. اس قدر بے حیائی, اس قدر ذلت, اس قدر پستی مسلمانوں کے اندر کہ آدمی اس کو اپنے رسم و رواج کے نام پر اس پر فنکشن کرتا ہے, پروگرام کرتا ہے, لوگوں کو بلاتا ہے, کھلاتا ہے, دعوت دیتا ہے بتانے کے لیے کہ آج 40 دن ہو گئے. لا حول ولا قوت الا باللہ. کس قدر عار کی بات ہے, کس قدر شرم کی بات ہے میرے بھائی. اور ایسی نہ جانے کتنی رسمیں پائی جاتی ہیں. میں ساری رسموں کو آپ کے سامنے پیش نہیں کرنا چاہتا ہوں, بس اشارہ کرنا چاہتا ہوں. ایسے گھروں کے حوالے سے ایک رسم اور بھی ہے, وہ یہ کہ آدمی نئے گھر میں جب داخل ہوتا ہے نا تو پتہ نہیں شیطان بھگانے کے لیے, نظر بد ٹالنے کے لیے, یا ٹونا ٹوٹکا وغیرہ اتارنے کے لیے جب گھر میں داخل ہوتا ہے تو دودھ ابالتا ہے. کرتے ہیں کہ نہیں کرتے بہت سارے لوگ؟ جی ہاں, دودھ ابالتے ہیں. اب دودھ ابالنے کے پیچھے کون سی ذہنیت کار فرمائی یہ ہمیں نہیں معلوم ہے. اگر اس کے پیچھے کوئی عقیدے کا مسئلہ چھپا ہوا ہے تو یہ بدعت, یہ رسم عقیدے کا فساد ہے. اور اگر ایک محض ایک رسم ہے تو اس کی حیثیت ایک رسم کی ہے. دونوں صورتوں میں اسلام میں اس کی کوئی گنجائش, کیونکہ اس کے اندر کیا ہے, اس کے اندر بدعقیدگی پائی جاتی ہے, اس کے اندر توہم پایا جاتا ہے, اس کے اندر خیالات گندے, ایک موہوم خیال کہ کوئی چیز ہم نقصان پہنچا سکتی ہے, گھر کے اندر نحوست آ سکتی ہے, گھر کے اندر سانپ بچھو آ سکتے ہیں, گھر کے اندر بھوت پریت کا سایہ ہو سکتا ہے. اس طرح کے نظریے یا کسی اور نظریے سے کام کیا جاتا ہے میرے بھائیوں. بہرحال ہر صورت میں یہ دودھ ابالنے والی جو رسم چلتی ہے, اس رسم کی اسلام کے اندر کوئی گنجائش نہیں ہے میرے بھائیوں. ایسے ہی اور بہت ساری رسمیں میرے بھائیوں, میرے بزرگوں چلتی ہیں, پائی جاتی ہیں. بات لمبی نہیں کرنا چاہتا, بات ویسے بھی کافی لمبی ہو گئی. میں معذرت چاہتا ہوں گفتگو کو طول دینے کی وجہ سے, اور معذرت کے ساتھ اس معنی میں کہ گفتگو لمبی ہو گئی, اور گفتگو لمبی ہے, ہم نے سرسری طور پر چند باتوں کی طرف اشارہ کیا ہے. ایک رسم یہ بھی پائی جاتی ہے کہ جب عورت یا لڑکی کی شادی ہو جاتی ہے, نکاح ہو جاتا ہے, تو نکاح ہو جانے کے بعد اس کے گلے میں جیسے ہندوؤں کے یہاں منگل سوتر پہنایا جاتا ہے, یہ بتلانے کے لیے, یہ علامت کے طور پر کہ یہ شادی شدہ ہے. ایسے ہی کالے منکوں کا, سیاہ منکوں کا ہار لڑکیوں کے گلے میں ڈال دیا جاتا ہے تاکہ مسلمان بھی بتلائے کہ ہماری بچی شادی شدہ ہے. یہ کیا ہے, یہ کیا ہے میرے بھائی؟ غیروں کی نقالی ہے کہ نقالی؟ یہ خالف الیہود, خالف النصارى, خالف المجوس, سب کی مخالفت کرو. اسلام کسی دین کا دستے نگر نہیں ہے. اسلام یعلو ولا یعلی علیہ, اسلام سب سے بلند ہے, اس کے اوپر کوئی بلند نہیں ہو سکتا. اسلام آئیڈیل ہے, کسی کے پیچھے چلنے کے لیے نہیں آیا, سب پیچھے چلے اسلام کے. اسلام اس لیے آیا لیظہرہ علی الدین کلہ ولو کرہ المشرکون. میرے بھائی اسلام اس لیے آیا ہوا ہے. یہ کیا طریقہ ہے؟ اور اس کے علاوہ جو مشہور رسمیں ہیں, جہیز والی, بارات والی رسمیں, اس کو تو پھر حدث ولا حرج, اتنا بولیں
کوئی سمجھ میں نہیں آتا، بول بول کے ہے نا علماء پریشان ہو گئے، تھک گئے کتابیں لکھتے لکھتے، لیکن نہ جہیز کا لینا دینا بند ہوتا ہے اور نہ بارات کی لعنت بند ہوتی ہے، جو حرام خوری سر پر سوار ہو کر کے غریب کے حرام خوری کا ایک بہت بڑا آئینہ ہے۔ میرے بھائی شادی ہو، بچے کی شادی ہے میرے، مثال کے طور پر اب میں لڑکی والے سے کہتا ہوں کہ ہم 100 لوگ بارات میں آپ کے پاس آئیں گے، کیوں آئیں گے بھائی؟ ہم 100 لوگ کس بنیاد پر اس کے یہاں جا سکتے ہیں؟ کیوں اس کے اوپر بوجھ بن سکتے ہیں؟ حرام ہے زبردستی کسی کے اوپر بوجھ بننا، جائز نہیں ہے۔ دعوت کھلانا ہے تو نکاح کر کے آنے کے بعد ولیمہ کھلانے کا کام اپنا ہے کہ نہیں ہے؟ تو کھلاؤ نا پورے شہر والوں کو، کون سی پریشانی کی بات؟ جتنے لوگوں کو کھلانا ہو کھلاؤ، کوئی پابندی نہیں ہے۔ 2 3 دن تک بھی آپ ولیمے کی دعوت لوگوں کو کھلا سکتے ہیں، اگر تعداد زیادہ ہو جائے کوئی پابندی نہیں چاہیے۔ تو اپنے ساتھ آپ کرنا ہے تو آپ کھلائیے، لیکن 100 لوگوں کو 150 لوگوں کو 200 لوگوں کو لے جا کر کے اس غریب لڑکی والے کے اوپر بوجھ بننا، اس کی شریعت میں کیا گنجائش ہے؟ اب اس کے بعد لوگ کہتے ہیں نہیں اس نے کہا تھا کہ آپ بتائیے 100 لوگ آئیں گے کہ 200 لوگ آئیں گے کہ 500 لوگ آئیں گے۔ اس ماحول نے مجبور کر دیا اس کو کہ اسے پوچھنا پڑتا ہے اپنی عزت کے لیے کہ کتنے لوگ بارات میں آئیں گے۔ ہم نے مجبور کیا ہے، کسی کو شوق نہیں ہے فری فنڈ میں 200 400 لوگوں کو لاکھوں روپے خرچ کر کے کھانا کھلانا، نہ اس کے مہمان ہیں، نہ اس کی تکریم کے لیے بلائے گئے ہیں، نہ اس کی طرف سے کوئی دعوت ہے۔ زبردستی مسلط ہونا سنت کے اعتبار سے ایسے لوگوں کا نام چور ہے جو بلا دعوت کے مسلط ہو کر کے کسی کے اوپر بوجھ بن کر کے کھانا کھاتے ہیں، جائز نہیں میرے بھائی۔ وہ جس کو دعوت دے اس کی خوشی ہے، وہ 2 لوگ 4 لوگ جس کو دعوت دے وہ چاہے، ورنہ ہم زبردستی دوسروں کو لے کر کے جائیں اور سب مدعو بن کر کے کھائیں، اس کی کوئی گنجائش شریعت اسلامیہ کے اندر نہیں۔ میرے بھائیوں چند باتیں تھیں، بشور اشارہ تھی۔ اللہ سے دعا کرتے ہیں کہ اللہ تبارک و تعالی ہمیں اور آپ کو رسم و رواج کی لعنت سے بچنے کی توفیق عطا فرمائے۔ ہم سب اہل الحدیث ہیں، اہل الحدیث پوری دنیا کے لیے آئینہ ہے، روشنی ہے، مینار ہے۔ ہمیں ایسی زندگی گزارنی ہے کہ سب دیکھیں اہل حدیثوں کو تو انہیں اسلام ان کی زندگیوں میں ڈھلا ہوا دکھائی دے۔ عقیدہ، ایمان، عبادات، معاملات، اخلاق، کردار، رہن سہن، سیاست، سب کچھ ہر اعتبار سے ہم اسی دنیا کے اندر آئے، ہم بھی انہی کے طریقے سے، انہی یہودیوں کے راستے پر، عیسائیوں کے راستے پر ہندوستان کی تہذیب و کلچر کی غلامی کرنے لگیں گے تو پھر تو بڑے افسوس کی بات ہوگی۔ بس میرے بھائیوں میں تمام لوگوں کے شکریہ کے ساتھ اللہ تبارک و تعالیٰ کے شکریہ کے بعد اجازت چاہتا ہوں، رخصت چاہتا ہوں، اللہ سے دعا کرتا ہوں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ مجھ کو، آپ کو، سبھی لوگوں کو، سارے بھائیوں کو، ساری بہنوں کو ہر طرح کی گندگیوں سے، عقیدے، ایمان، عبادات، معاملات، اخلاق، اس کے ساتھ ساتھ رسموں کے نام پر جو چیزیں ہماری زندگیوں میں داخل ہو گئی ہیں اور ہم اسے چھوڑنے کی طاقت نہیں رکھتے ہیں، ہمیں مضبوط ہو کر کے ان رسموں سے چھٹکارا لینے کی توفیق عطا فرمائے، ان رسموں سے آزاد ہونے کی توفیق عطا فرمائے۔ آمین رب العالمین۔ ھذا ما عندي والله اعلم وصلی اللہ وسلم وبارک علی نبینا محمد وعلی آلہ وصحبہ اجمعین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔